أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور آج چھٹے روزے کی سحر کا اہتمام یہاں پر ہوا ہے. اسی نشست کا اہتمام ہم نے کیا ہے اور آج کا ٹاپک بھی بڑا ہی خوبصورت ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان. میرے ساتھ موجود ہیں کرن ناز اور میں چاہوں گا کہ کرن آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ ہی بتائیں، کیونکہ الزام جو ہے اس ٹاپک کا آج کی سوسائٹی میں خواتین پر عائد کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ آپ کا. سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت تلاوت کلام پاک، کلام الہی آپ نے ہماری سماعتوں کو اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری محفل کی الحمدللہ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اب سب کا مختلف مقامات پر اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر رہنمائی کی جاتی ہے. تو آج میرے اینکر کے ساتھ اختلاف اس بات پر ہے کہ جس ٹاپک کو انہوں نے بہت خوبصورت کہا، میرے نزدیک یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے اور یقیناً آپ نے جو خوبصورت کہا ہوگا وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل کے لیے کہا ہوگا. اگر اس پہ عمل کر لیا جائے، جو احکامات اس سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ہمارے ابھی رہنمائی فرمائیں گے علماء کرام، وہ احکامات پہ اگر ہم عمل کر لیں تو بڑا ہی خوبصورت ہے. لیکن آج کے دنوں میں اس سے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی بری بات جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھی جاتی معاشرتی پہلو. بالکل معاشرتی پہلو کے حساب سے تو بہت ہی تکلیف دہ ٹاپک ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہماری ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، نہ صرف ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بلکہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو آج کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں
بہت اہم سوالات ہیں جس پر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے، وہ تکلیف دہ، وہ اذیت ناک ٹاپک ہے جو شرعی اعتبار سے بھی بہت تکلیف دہ ہے اور جو معاشرتی اعتبار سے بھی بہت تکلیف دہ ہے، کہ پورا کا پورا خاندان اجڑ جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تکلیف میں آ جاتی ہیں، بچے، ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا لفظ جس کی ادائیگی کے بعد پوری فیملیاں، پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جسے طلاق کہا جاتا ہے۔ آج اس تکلیف دہ پہلو پر ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ معاشرے کے اس کردار کی نہ صرف اصلاح کی کوشش اس پلیٹ فارم سے کی جائے بلکہ رہنمائی بھی کی جائے کہ اگر ایک ایج، ایک لیول، ایک ڈیڈ اینڈ ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں پر ضروری ہو جاتا ہے بحالت مجبوری کسی مرد کے لیے کہ وہ اس کو طلاق دینا لازمی ہو جائے، یا پھر کسی خاتون کے لیے کہ اسے علیحدگی اختیار کرنا لازمی ہو جائے، تو پھر اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے، اور کیوں افسوسناک پہلو، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کیوں اب معاشرے میں ہم اتنی زیادہ، گزشتہ روز ہم نے عدم برداشت پر بات کی تھی، تو کیوں ہم اتنا زیادہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گھروں میں ناچاقیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ اختلافات بڑھ کر پھر وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ بیٹیاں جو ماں باپ نے بڑے چاؤ کے ساتھ کسی دوسرے گھر میں اپنے لختے جگر کو بھیجا ہوتا ہے، ایک بار پھر واپس اپنے باپ کی دہلیز پر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ معاشرتی اعتبار سے بہت تکلیف دہ پہلو ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے گھروں کو محفوظ رکھے، تمام بہنوں کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ وہ مائیں جو اس ایج میں آ کے، جہاں پر بچے آپ کے کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہو جاتے ہیں، آپ کے قد کے برابر آ جاتے ہیں، اور اس وقت ماؤں کے ذہن میں یا پھر والد کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، یا پھر ماں ایسا سوچتی ہے کہ شوہر کو چھوڑ دیا جائے، تو صرف آپ دونوں کی پرسنالٹی، والدین کی پرسنالٹی، کیونکہ ماں باپ جب آگے ان کا خاندان بن جاتا ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ نہیں رہتے، آگے وہ پورا خاندان ہوتا ہے جس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس چیزوں سے، بالکل پورے خاندان اس چیز سے ٹوٹ جاتے ہیں کرن، اور ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کے والدین جب یہ فیصلہ لے لیتے ہیں۔ تو میں بلکہ یہاں سے شروعات کروں گا، باقی پھر ہمارے علماء کرام جب آئیں گے تو وہ اسے آگے بڑھائیں گے، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال قرار دی ہے، ایک چیز حرام، اور واضح کر دی کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ پر حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کہا گیا ہے اس طلاق کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بھی جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، یعنی وہ شخص جو عورت کو اپنے میاں کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بیوی اگر اپنے میکے جاتی ہے، اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو وہاں سے بھی اسے کچھ ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ یہ چیز میں کہہ اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکا ہوں، میں اس معاملے کو بھگت چکا ہوں، میرے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر یہ طلاق کا جو پہلو ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اس وجہ سے میں بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وہ لوگ جو بھڑکا رہے ہیں کہ تمہارا میاں اچھا نہیں ہے، تمہارے میاں کے ساتھ مت رہو، ان لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ خدارہ کسی کے گھر کو توڑوانے کے لیے، محض اپنی ایک چند لمحوں کی لذت کے لیے کہ یار دیکھو وہ لوگ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، اور انہیں برباد، اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ہماری بیٹی تو ہم سے آگے، ہمارا بیٹا تو ہمارے قابو میں رہے، بیٹی کی طرف کیسے یہ لے کے جا رہا ہے کچھ چیزیں، اس چیز کے لیے آپ کتنے بڑے احکامات کو ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو بحیثیت مسلمان آپ اپنی پوری زندگی اس کی توبہ کرتے رہیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے علم کی روشنی میں کہ وہ قبول نہ ہونے والی۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور جہاں تک آپ نے پھر یہ طلاق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے گھروں کو توڑوانے کا نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں کو بنانے کا سبب بنے، اور خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ جس پہلو کی جانب آپ نے نشاندہی کی فہیم، کہ دوسرے لوگ کان بھرتے ہیں، اور سب سے زیادہ سب سے اہم وجہ دوسرے لوگ، حدیث مبارک کا بھی میں نے حوالہ اسی لیے دیا ہے، بالکل، تو سب سے زیادہ دوسرے لوگ ہی گھر کو توڑوانے کی وجہ بنتے ہیں۔ تو ہسبینڈ وائف کے اندر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جو کہا بھی جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی تیسرے کی کان بھرنے کی گنجائش نہ ہو، اعتماد میں فقدان لانے کی گنجائش نہ ہو۔ اور اسی پر جو ہے وہ ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اسی ٹاپک پر جو ہے ہدایت کے بول جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اگلے اسٹوڈیو میں ہی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً ان کی جانب چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عالم کے بول تو یہیں سے جو ہے وہ ہم مفتی صاحب آپ سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ذرا گہرائی سے روشنی ڈالیے گا، ایک ایسے ٹاپک کو آج ہم لے کے بیٹھے ہیں جو بہت تکلیف دہ بھی ہے لیکن اس کے لیے رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب۔
الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کے جو درس تھا اس میں نے کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ میاں بیوی میں آج کل طلاق کے کیسز بہت زیادہ ہیں، تو اس پہ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ اسلام نے کیا حکم دیا اس بارے میں کہ کن اسٹیپ سے گزر کے، یعنی پہلے سلوکی کون سی کوششیں کرنی چاہیے، وہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر ہے طلاق کا اقدام۔ تو آج میں انشاءاللہ جو ڈیورس ہے، جو طلاق ہے، اس کے بارے میں کچھ شرعی احکام بیان کروں گا کہ ہمارے ہاں طلاق کے معاملات میں بھی بہت زیادہ جہالت ہے، تو اس جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اویئر ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس معاملے میں۔ سب سے بڑی جہالت ہمارے معاشرے میں طلاق کے بارے میں یہ ہے، ایک تو جلد بازی میں وہ جو اسٹیپ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ دونوں خاندانوں کے افراد بیٹھ کے سلوک کی کوشش کریں، کچھ خامیاں تم برداشت کرو، کچھ خامیاں وہ برداشت کرے، یہ جو اسٹیپ ہیں یہ ان پر بھی عمل نہیں ہوتا، اور جب طلاق دیتے ہیں تو اس میں بھی شریعت کے احکام کا خیال نہیں کرتے کہ اسلام نے ڈیورس دینے کا طریقہ قرآن میں اور حدیث میں کیا بیان کیا ہے۔ کھڑے کھڑے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ تو میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ اس پر ہوگا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا یا اور کسی دوسرے غیر شرعی طریقے سے طلاق دینا اسلام میں ناجائز ہے، اس پر اسلام میں سزا ہے۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، وہ جب بھی دیں گے تو 3 ہی دیں گے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب کوئی شخص 3 طلاقیں دے کے آتا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو حضرت عمر بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ بعد میں دیتے، کوڑے لے کے اس کے سر پہ جو ٹھکائی لگانے کا عمل یہ پہلے کرتے۔ آج تو چونکہ حضرت عمر کا دور خلافت نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر خلیفہ ہوتے، آج زندہ ہوتے، تو مفتیوں کو یہ قانون بتاتے کہ جب کوئی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے نا تو اس کے ڈنڈے سے سر پہ پہلے کوڑے لگاؤ اور مسئلہ اس کو بعد میں بتاؤ۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پچھلے دور حکومت میں اس کی بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ قانون پاس ہو جائے کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں اس پر تعزیر ہونی چاہیے مرد کو، کہ تاکہ یہ طلاق کے روک تھام ہو، اور طلاق اگر دینی ہے تو جو شریعت نے طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق دی جائے۔ لیکن اس کو نہیں سنا گیا، اور وہ جیسے ہوتا ہے علماء کی آواز کو سننے والا کون ہے آج کل۔ تو اسلام نے کیا بیان کیا طلاق کے حکام میں، تو اللہ کا واسطہ ان حکام کو سنیں اور اپنے جذبات پہ، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں، مت اجاڑیں اپنے گھروں کو۔ ذرا سی دیکھیں، غصے میں لوگ کہتے ہیں غصے میں 3 الفاظ نکل گئے تو کیا ہو گیا؟ غصے میں اگر 3 گولیاں نکل جاتی ہیں آپ کی بندوق سے تو کیا ہو جاتا؟ بیوی مر جاتی، ظاہر ہے یہی ہوتا نا۔ اور آپ کہتے یار وہ اتفاق سے میرے ہاتھ میں بندوق تھی تو وہ غصے میں ٹریگر چل گیا، تو دنیا میں کوئی عقل مند، کوئی عدالت آپ کے غصے کو عذر سمجھے گی؟ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے۔ بے وقوف انسان غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ اول فول بکتا چلا جاتا ہے، اور عقل مند انسان غصے ہی میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جب غصہ نہیں آتا تو زبان تو ویسے ہی کنٹرول میں ہوتی ہے، اصل تو انسان کی آزمائش ہی غصے کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو خدارا اپنے گھروں کو اس طرح سے تباہ مت کریں اور اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ تو اسلام نے طلاق کے احکام جو بیان کیے قرآن مجید میں، 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں تو وہ ہیں جس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، اور اس میں کوئی یہ تفصیل نہیں ہے کہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس، ایسی کوئی تفصیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد عمدہ طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر لو۔ اس پہ کے بعد اللہ نے خلا کے احکام بیان کی، اور آگے فرمایا فإن طلقها، اگر 2 کے بعد مرد نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ حدیث کے مطابق عدت کے بعد اور قرآن کے مطابق کسی اور عورت سے نکاح نہ کر لے اور حدیث کے مطابق ہم بستری بھی نہ ہو جائے۔ فإن طلقها، ہاں اگر وہ دوسرا مرد پھر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر عورت عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے،
اور پہلے مرد سے بھی کر سکتی ہے, کسی اور سے بھی کر سکتی ہے. اس کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دو قسم پر ہے, ایک حلال بھی اور ایک حرام بھی. جو پہلے سے پلان کر کے ہو, یعنی ایگریمنٹ, پلان کا مطلب باقاعدہ مرد اور عورت میں ایگریمنٹ ہو, اس ایگریمنٹ کے ساتھ جو نکاح ہوگا یہ حدیث کی روشنی میں حرام ہے, اور جو ایگریمنٹ کے بغیر ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں حلال ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے نہیں ہو رہا. تو مرد اگر طلاق دے دیتا ہے تو عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے نکاح کرے, تو کہیں اور کر سکتی ہے, اور کہیں اور نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, تو پہلے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. اور سورہ طلاق میں اللہ نے طلاق کے احکام بیان کی. یہ تو بتایا کہ 2 کے بعد رجوع کا ہے کہ تیسری کے بعد نہیں ہے. اب طلاق کا طریقہ کیا ہوگا وہ اللہ نے سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں بیان کیا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, کہ جب طلاق دو, لیکن یاد رکھیے دینے کا مطلب کیا ہے, ان تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جو میں نے کل کے لیکچر میں بتائے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا میں جب چاہیں ہم دے دیں, ایسا نہیں ہے. وہ پورا جو اللہ نے طریقہ بیان کیا, سلوح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں, حتی الامکان جوڑ کی جتنی بھی پروسیس تھے ان سے سب تم گزر جاؤ, اور پھر بھی گھر نہیں بس پا رہا, تو پھر اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ڈیورس دو. وہ کیا ہے کہ عدت کے اوقات میں, یعنی جب عورت ایام سے حیض سے پاک ہوتی ہے اور پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں, تو اس پورے پاکی کے ایام میں 1 مہینے میں صرف 1 طلاق دینی ہے. اس مہینے میں آپ کو دوسری طلاق کی اجازت نہیں ہے. ایک مجلس میں بھی 3 طلاقیں ناجائز, 1 مہینے کے اندر بھی 3 ناجائز ہے. آپ اگر ایک مجلس میں نہیں دیتے, ایک آج دیتے ہیں, کل دیتے ہیں, پرسوں دیں گے, یہ بھی ناجائز ہے. 1 مہینے میں 1 سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے. اور حدیث میں اسی کی مزید تفصیل بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ جس پاکی کے ایام میں آپ نے زوجہ کو طلاق دی, اس میں آپ زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے, اور نہ آپ نے ہم بستری کی ہو. تو کیونکہ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایک عورت کو آپ چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں اور آپ اس سے اپنی ڈیزائرز بھی پوری کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیزائر پوری کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ انسان چھوڑنے میں اور زیادہ جلدی کرے. تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک کام کرو, یا یہ یا وہ. اور اس میں حمل ٹھہرنے کا بھی خطرہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیورس دی اور اس کو حمل ٹھہر گیا, تو وہ اتنی لمبی عدت ہو جائے گی اس کی, وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرے گی. ظاہر طلاق کے صورت میں اگر حمل ہو تو اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دینی ہے, اور وہ بھی حیض کی حالت میں نہیں دینی, پاکی کی ایام میں دینی ہے, اور وہ بھی اس صورت میں دینی ہے کہ آپ زوجہ کے قریب نہ گئے ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ. اور اس کے بعد دوسری دینی نہیں ہے. جو افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے, دوسری نہیں دینی آپ نے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اسی کو پسند کرتے تھے کہ 1 دو, اس کے بعد دوسری نہ دو. ہوگا کیا کہ عورت 3 مہینے آپ ہی کے گھر رہے گی. ابھی نکاح ختم نہیں ہوا ہے, آپ کی زوجہ 3 مہینے آپ کے گھر رہے گی, نکاح ختم نہیں ہوا, 1 طلاق ہوئی, آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے, اور آپ 3 مہینے تک اپنے آپ پر صبر کریں گے, زوجہ کے سے ملنے سے احتیاط کریں گے. تو اس دوران آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ 3 مہینے میری زوجہ میرے گھر میں ہے, مجھے رجوع کا حق بھی ہے, میں زبان سے بول دوں رجوع تو رجوع ہو جائے گا. اس کے باوجود جب آپ 3 مہینے اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی آپ اس بیوی سے بیزار ہیں اور آپ اس کو واقعی چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا. تو اس طرح سے جب 3 مینسز گزریں گے, عورت کی عدت ختم ہو جائے گی, نکاح ختم ہو جائے گا, اور اس دوران خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا. عدت کے بعد پھر وہ اپنے والدین کے گھر جائے یا کہیں اور نکاح کرے, یہ اس کی مرضی ہے. وہ آپ کے نکاح سے بالکل لیا آزاد ہو گئی. پھر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو خیال آتا ہے کہ میرا غلط فیصلہ تھا, یا عورت کو خیال آتا ہے میری غلطی تھی, وہ آپ سے معافی مانگتی ہے اور آپ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں, تو دوبارہ جب چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں. پوری زندگی آپ کو اب 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. پھر اگر زندگی میں کبھی ایسا خیال آتا ہے, پھر آپ اسی طریقے سے طلاق دیتے ہیں. پھر یہ 3 مہینے تک آپ اپنے آپ پر صبر کرتے ہیں, اور پھر 3 مہینے کے بعد وہ عورت عدت گزار کے کہیں اور نکاح کرے یا نہیں بھی کرے, اپنے باپ کے گھر چلی جائے. پھر آپ کو کبھی خیال آیا کہ یار ہم نے غلط کیا, پھر آپ کے پاس آپشن ہے, جب چاہیں آپ دونوں آپس میں نکاح کر لیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں بن رہی, پھر اسلام کہتا ہے تیسری طلاق دو. پھر جب آپ نے تیسری دی ہے, پھر اسی طرح سے آپ 3 مہینے صبر کرتے ہیں, اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. عدت ہوتی ہے, عورت اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے. اس کے بعد بھی آپس میں دونوں کئی سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد خیال ہوتا ہے ہم دوبارہ ملیں. اب اللہ آپ کو آپس میں ملنے کی اجازت نہیں دیتے.
یہ مطلب ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد اسلام کہتا ہے اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو اب طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اسلام اجازت نہیں دے رہا۔ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے، طلاقیں دے دے کے رکھتے رہتے تھے، پھر دیتے تھے، پھر رکھتے تھے، تو عورت لٹکی رہتی تھی۔ اسلام نے کہا بس اب مزید آپ کو تجربے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ کہیں اور نکاح کرے گی، جب تک یہ عورت کہیں اور نکاح کر کے کہیں اور نکاح نہ کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گے تو اس کے بعد پھر یہ آپ سے نکاح کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی ابھی آپ، کیونکہ اب جو ہے اس مرد کے اختیارات کو اللہ نے ختم کر دیا کہ اب آپ کیونکہ عورت کی طبیعت میں ہے، نرم طبیعت ہوتی ہے، بہلا پھسلا کے مرد اس کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے، تو اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ یہ مرد جو 3 دفعہ طلاقیں دے چکا ہے دوبارہ بہلا پھسلا کے عورت کے نرم دل کو قابو میں کر کے دوبارہ اس سے شادی کر کے جو ہے نا پھر دوبارہ طلاق دے گا، تو اللہ نے فرمایا بس جتنا تجربہ ہونا تھا ہو گیا، اب اس کے بعد دوبارہ عورت چاہے گی بھی تو تمہیں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد حلالہ ہے، اور وہ بھی جو ایگریمنٹ کے بغیر ہو۔ ہمارے ہاں دھڑ 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 طلاقیں نکالی جا رہی ہیں اور پھر اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے حلالہ رکھ دیا، اسلام نے یہ کر دیا عورت پہ۔ بھائی اسلام نے تو آپ کو طلاق دینے کا طریقہ بھی تو بتایا نا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ایک شخص آیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیں، ایک ہی مجلس میں 100 یا 1000 کے الفاظ تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان عمک لم یتق اللہ، تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا اور طلاق دینے میں اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، فلم یجعل لہ مخرجا، اللہ اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھے گا۔ اور پھر قرآن کی آیت آپ نے تلاوت کی طلاق کے بارے میں، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے پورا طلاق کا طریقہ۔ اب آپ دیکھیں یہ تو کسی کو، ہمارے یہاں اسلامیات جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے ان میں فقہ ہے ہی نہیں، ان میں اسلامی لا ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا شریعت کے حکام ہے، گھر کیسے چلانا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، صرف پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں اور کچھ دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں۔ اسلامک لا تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو ہر ایک کو پڑھایا جائے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے بعض علماء سے سنا کہ ایک جو ہے نا نکاح سے پہلے میاں بیوی کو احکام بتا دینے چاہیے کہ شریعت کے نکاح کے بعد احکام ہیں کیا، یہ پہلے ان کو بتانے چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں پھر۔ تو یہ ہے سب سے بہتر طریقہ، اور اگر آپ اس بہتر طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو ایک دوسرا آپشن بھی اللہ نے رکھا ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک مہینے میں ایک دی جائے، پھر دوسرے مہینے میں دوسری دی جائے، اور پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دی جائے، لیکن اس پورے 3 مہینے کے عرصے میں حالت حیض میں طلاق نہیں دینی، اور اس میں آپ کو زوجہ کے پاس جانے کی اجازت، یعنی اس سے جو ایک ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ قائم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، صبر کرنا 3 مہینے۔ تو اس میں 3 طلاقیں ہوں گی اور پھر زوجہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گی، عدت کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر یا جہاں چاہے نکاح کرے، تو اب وہ آپ سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ 3 ہو چکی ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ علماء نے وہ بیان کیا کہ ایک طلاق، وہ بھی پاکی کی ایام میں، اور اس کے بعد 3 مہینے تک آپ نے مسلسل صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر زوجہ آپ سے الگ، نکاح ٹوٹ جائے گا 3 مینسز گزرنے کے بعد، جہاں چاہے وہ نکاح کرے، آپ سے کرنا چاہے تو آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کہیں اور کرنا چاہے تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ایک طلاق کو کھیل بنا لیا ہے۔ محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ ہوا کہ 3 طلاقیں دی ہیں غصے کی حالت میں، تو صحابی کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ طلاق کے حکام جہاں اللہ نے بیان کی نا، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اس طرح سے طلاقیں نہ دو کہ لوگ آپ کے اوپر ہنسنا شروع ہو جائیں۔ تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے۔ صحابی رسول نے آپ کی جب یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں طلاق دینے والے کی گردن اڑا دوں، اتنا غصہ آیا تھا۔ تو وہی بات ہے کہ غصہ جو ہے نا انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اسی وجہ سے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پہ کنٹرول کرنے کے فضائل بیان کیے. میں جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں ایک بات ان سے کہتا ہوں, میں کیا علماء کی نصیحت ہے کہ غصے میں کچھ بھی کر لیں, یہ فیصلہ کریں کہ غصے میں نے طلاق کا لفظ کبھی بھی زبان پہ نہیں لانا. جب بھی شیطان کہے نا دے دو طلاق, نکال دو زبان سے, تو آپ شیطان کو کہیں کہ میں دے دوں گا لیکن ابھی نہیں, جب میں ریلیکس ہو جاؤں گا, جب میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا. یہ کام غصے میں کرنے کا ہے ہی نہیں. گھر سے باہر چلے جائیں, اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. جیسے کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو اور چیمبر میں گولیاں ہوں, تو جب اس کو غصہ آئے گا تو عقل مند ہوگا تو وہ پستول اتار کے دور پھینک دے گا, کہے گا بھائی نہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چل جائے. مجھے یاد ہے ایک ہمارے ریلیٹیو تھے, غصے کے بہت تیز تھے, تو وہ تجارت بھی کر رہے تھے. وہ ڈاکوؤں سے, کراچی کے ان دنوں میں حالات بہت خراب تھے, تو حالات زیادہ خراب تھے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو بندوق خریدنے کا خیال پیدا ہوا کہ میں لائسنس والا کوئی اسلحہ خریدتا ہوں, حالات صحیح نہیں ہے. لیکن وہ تھے ذرا ڈپریشن کے, ان کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا, تو انہوں نے نہیں خریدی. میں نے کہا یار آپ تو کہہ رہے تھے میں ایک ٹی ٹی خرید رہا ہوں اور لائسنس والی اور یہ. انہوں نے کہا بھائی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, غصے کا مریض ہوں, مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہیں کسی ملازم پہ غصہ آیا اور پتہ چلا اٹھا کے میں نے بندوق ہی جلا دی, اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی, اس لیے کہ اپنی خامیوں کو بھی جاننا اور پھر اس خامیوں کے حساب سے فیصلے کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, تو اسے چاہیے کہ پہلے ہی سے ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھے کہ پاگل پنے میں کوئی کام نہ ہو. تو اگر میاں صاحب کو معلوم ہے یہ غصے میں میٹر ان کا بالکل ہی شارٹ ہو جاتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ غصے میں گھر سے باہر نکل جایا کریں. اور خاتون کو بھی چاہیے میاں جب 2-2 فٹ غصے میں اچھل رہا ہو تو کنڈی کھول کے باہر نکلنے کا راستہ اس کو دے دیا کریں. خواتین بھی بعض دفعہ یہ کرتی ہیں کہ وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, نہیں جو فیصلہ ہے آج ہی ہوگا اور جو کہنا ہے آج ہی کہو. وہ غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے تو کہتی ہیں دے دو, دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا دم ہے. وہی بات ہے نا, آگ کے اوپر اگر آپ اور چنگاریاں ڈالیں گے, پیٹرول چھڑکیں گے, وہ تو آگ اور بھڑکے گی. تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے, بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا خاموش, بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے, بھائی آج تو اس کا میٹر بیگم صاحبہ کا بڑا شارٹ چل رہا ہے, تھوڑا سا میں برداشت کر لوں. اور جب میاں کو آ رہا ہو تو تھوڑا سا بیگم صاحبہ برداشت کر لیں. ایسا نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کون ہمارے کلچر کو تباہ کر رہا ہے, کہاں سے یہ چیزیں, شاید فلموں سے سیکھ رہے ہیں یا کہیں اور سے سیکھ رہے ہیں, واللہ عالم, کہ چیخنا چلانا سیکھ رہے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا پست آواز میں بات کیا کرو. قرآن نے اس نصیحت کو ذکر کیا ہے. ظاہر ہے یہ بہت اہم نصیحت تھی جو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. قرآن چھوٹی موٹی باتیں تو نہیں ذکر کرے گا نا. قرآن کہہ رہا ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا, وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اے میرے پیارے بچے, یا بنیا کہا, یعنی بڑے محبت سے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. اغضض من صوتک, جب بات کرو تو اپنی آواز کو پست کرو. یہ جو گھروں میں برتن اٹھا کے پھینکنا, ہا 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 چیخنا چلانا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. آرام سے بات کیا کرو. اور دلیل کیا دی, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو میرے بچے, سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. دیکھیں گدھا جو ہے نا, میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, گدھے کا مطالبہ برا نہیں ہوتا, باتیں بری نہیں ہوتی. گدھا وہی باتیں کر رہا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے, جو کتا کر رہا ہے. سارے جانور ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. گدھے کو جب خوراک چاہیے تو ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے, بھائی مجھے گھاس دے دو. گدھے پہ زیادہ لوڈ ڈال دیں گے تو ڈھینچو ڈھینچو کرے گا, بھائی میرا لوڈ اٹھاؤ یار, کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. تو گدھے کی باتیں بری نہیں ہیں, اسٹائل برا ہے. یہی بات آرام سے بھی کہہ سکتا ہے, لیکن گھوڑا آرام سے کہتا ہے, کتا آرام سے کہتا ہے, بلی آرام میاؤں میاؤں کر کے آرام سے بات کرتی ہے. کتا جب بہت ہی کوئی پھڈا ہو, لڑائی ہو تو چیخے گا نا, بلا وجہ تھوڑی چیخ رہا ہوتا ہے کتا. لیکن گدھا تو جب کوئی آرام سے کرنے کی بات ہوگی نا تو وہ بھی آرام سے نہیں کرے گا. تو گدھے کے جو ہے نا باتیں بری نہیں ہوتی, گدھے کا اسٹائل برا ہوتا ہے. تو کیا ہے, ذرا سی گھاس چاہیے یا ذرا سا کہہ رہے لوڈ کم کرو تو پوری ہوا پھیپڑوں میں بھرے گا, مکمل جو ہے نا وہ پوری طاقت کے ساتھ وہ چیخنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اسٹائل اللہ کو اچھا پسند نہیں ہے. تو گھروں میں بھی بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے کہ بیٹا جب بھی کوئی مطالبہ کرنا ہو تو اسٹائل گدھے والا نہیں ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں, ہم کوئی گدھے تھوڑے ہی ہیں. آرام سے بات کیا کرو. یہ بچپن سے سکھائیں گے تو یہ عادت پڑے گی. یہ اسلام کا حکم ہے.
تو جب بھی چیخنا چلانا گھروں میں ہوگا، کوئی بات آرام سے ہی نہیں ہوگی، وہ بول رہا ہے تو وہ ایسا چیخ چلا، ٹھیک ہے انسان ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں. تو میں نے دیکھا بعض لوگ کسی گھر میں لڑائی کی آوازیں آ رہی تو باہر کھڑے ہو جاتے ہیں گلی میں کان لگا کے. یہ بہت بری حرکت ہے، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا. سب گھروں میں ہوتا ہے لڑائیاں، جب انسان جہاں رہتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں، محبت بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے. ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بری عادت ہے چیخنا چلانا، اس کو دوبارہ سے کوشش کرنی چاہیے. بھائی غصے میں ہم زیادہ چیخ لیے. دیکھیے اللہ نے جہاں والدین کے حق بیان کیا نا، وہاں اللہ نے یہ بھی بیان کیا اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے حق اللہ نے جہاں بیان کیا وہاں توبہ کا بھی تذکرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے کبھی آواز اونچی نہ ہو. کبھی نہ کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی بد کلامی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ آرام سے بات کرو، تو اللہ کو معلوم ہے کہ آرام سے بات کرنے میں بھی کبھی کبھار چیخو پکار ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے. تو اس کا علاج ہے کہ توبہ استغفار کر کے آئندہ اصلاح کی کوشش کی جائے. تو اس سے برائی ختم تو نہیں لیکن بہرحال کم ہو جائے گی. تو اس کو بھی گھروں میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک دوسرے سے بات کریں تو بات چیخنے چلانے سے نہ ہو، تمیز سے ہو، آرام سے ہو، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور ایک کو اگر غصہ آ رہا ہے تو دوسرا اس کی کیفیت کو سمجھے. میاں ہے تو پتلی گلی سے نکل جائے وہاں سے، سب سے بہتر طریقہ یہ نکل جائے وہاں سے. اور بیگم صاحبہ ہے میاں کو غصہ آ رہا ہے تو بیگم صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے کہ وہ جتنا بھی غصے میں چیخے چلائے، بعد میں اگر انسان کا بچہ ہوگا معذرت کے ساتھ، اس کو بعد میں ندامت ہوگی اور اس کی تلافی وہ کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو تلافی کا موقع نہیں دیا، وہ چیخ رہا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ چیخنا شروع کر دیا، تو پھر معاملات فساد کی طرف جائیں گے اور پھر معاملات جو ہے نا سدھرنے کے بجائے بگڑیں گے، اور اس سے وہی کچھ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو میں چونکہ ٹاپک یہ ڈیورس کے بارے میں تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اللہ کا واسطہ اس بات کا پکا التزام کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ طلاق کا لفظ کبھی غصے میں زبان پہ نہیں آئے گا. جیسے میں نے ان صاحب کا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا بھائی میں بندوق گھر میں نہیں رکھوں گا کیونکہ مجھے اپنے غصے پہ اعتماد نہیں ہے. تو آپ بولیں بھائی میں طلاق زبان پہ کبھی بھی نہیں رکھوں گا اگر میں غصے کی کیفیت میں ہوں کیونکہ مجھے اپنی زبان پہ اعتماد نہیں ہے. اگر کسی کا ارادہ ہو تو پھر خاندانوں کو بٹھائے، علماء سے مشورہ کرے، اس کے بعد جا کے جو بھی پروسیس میں نے پچھلے بیانات میں بیان کیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر عمل کرے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمیں زبانوں پہ کنٹرول نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں کو ایک جو ہے نا ایک گلستان کی طرح ایک سکون کی جگہ بنائے. ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑوں کی ایک آگ ہے اور ایک تندور ہے، گھر اس تندور کی طرح بن چکے ہیں. تو جو اللہ نے گھر سکون کا ذریعہ بنایا تھا اسی سے بے سکونی پھیل رہی ہے. اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رمضان 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 میں وہ رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے، جو کچھ ہمارا اسلامی اقدار ہے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس سے طویل اور تکلیف دہ ٹاپک طلاق کو آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان 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 میں وہ رمضان 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 میں وہ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سحر کی چل رہی ہے. چھٹی سحر جو ہے وہ چھٹے روزے کو اختیار کرنے کے لیے ابھی ہم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سحر کی ٹرانسمیشن جو کہ رمضان میں بول اس وقت جاری و ساری ہے. اب کرن وقت ہو گیا ہے ہمارے پاس عالم کے بول کا،
اور علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اور آج کا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے. خوبصورت میں اس لیے کہوں گا کیونکہ اللہ عز و جل نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس طلاق کو قرار دیا ہے. اور آج کل معاشرے میں یہ ریت نکل آئی ہے کہ اس ناپسندیدگی کو الگ الگ طریقے سے، اب وہ کہتے ہیں نا دین میں جو ہے وہ آپ جگہیں تلاش کریں، اپنے لیے گنجائش تلاش کریں، تو اس گنجائش کو تلاش کر کے اسے عام کیا جا رہا ہے اس ناپسندیدگی کو، اور بڑی آرام سے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ خوش نہیں ہیں طلاق لے لیں، الگ ہو جائیں، آپ کیا ضرورت ہے دوسری شادی کر لیجئے گا. مطلب ایک چیز جو کہ حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ کلچر چل رہا ہے. جی ہاں بالکل. تو میں اس وقت جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ بھائی جب آپ کسی کو طلاق دینے جا رہے ہوں تو یہ چیز اپنی بیٹی یا بہن پر رکھ کر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، تو جو جواب آپ کو ملے وہی کر لیجئے گا. اللہ رب العزت ساری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آسانی کے معاملات فرمائیں. ویسے ایک اور چیز بھی ہے کہ طلاق اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال کام ہے. پھر ہم یہاں پر معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ فیشن بھی بنتا جا رہا ہے کہ نکاح نامے میں باقاعدہ طور پر والدین کی جانب سے، فیملی کی جانب سے ایک حق دلوایا جاتا ہے لڑکی کو طلاق کا. تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اب حکومت کی جانب سے نکاح نامے میں ایک شرط تو لگا دی گئی ہے، ایک حق تو دے دیا گیا ہے، لیکن آیا دین بھی یہ حق عورت کو دیتا ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پہ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ حق مرد کو دیا ہے. اگر اللہ نے یہ حق مرد کو دیا ہے اور عورت کو نہیں دیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی باریکی، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہوں گے چھپے ہوئے رموز و اوقاف. وہ جاننے کی کوشش ہم کریں گے علماء کرام سے کہ اگر اللہ رب العزت نے مرد کو یہ حق دیا ہے تو پھر والدین یا فیملی کے لوگ عورت کو یہ حق کیوں دلواتے ہیں، اور اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے. ایک ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی کہ جب ہم نکاح نامے میں کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، ساری بیٹیوں کو ساری زندگی آباد رکھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت والدین یہ اس نہج پر کیا معاشرتی طور پر یا ذہنی طور پر ہم اتنے ایج پر پہنچ چکے ہیں کہ شادی کے موقع پر یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو طلاق کا حق دلوا دیا جائے. اور کچھ جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ کہ خواتین ہوتی ہیں جذباتی، مرد حضرات ہوتے ہیں بردبار. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حق مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اس کی بردباری، معاملہ فہمی، معاملے کو سمجھنے کی طاقت عورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے. تو آج یہ تمام معاملات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے بھی، آپ کی رہنمائی کے لیے بھی، کہ علماء کرام، علماء دین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بارے میں جو فرماتے ہیں. تو کیا ہم اس طلاق کے سب سے ناپسندیدہ حلال عمل کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، یا پھر ہم اپنی طرح سے اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ علامہ امین شہیدی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم سر. آج کی ٹرانسمیشن میں بھی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. یہاں پر آغا منہاج صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. آپ سے تو ہم تمام انشاءاللہ تعالیٰ وظائف آج ضرور جانیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور خاص طور پہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہی لڑکیاں آج کل اتنی جذباتی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ فوراً شوہر کے سامنے کہہ دیتی ہیں. مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے. تو اس کے لیے بھی ہم کچھ وظائف جانیں گے. علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جی طلاق کے بارے میں فرمائیے سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے معاشرے کے ایک سلگتے ہوئے موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے. یقیناً یہ اس وقت ایک ایسا موضوع ہے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں اور اجڑ رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے داخلی عوامل ہیں اور بہت سارے خارجی عوامل ہیں. کچھ عوامل کلچر اور تہذیب کے ہیں، کچھ عوامل ہم جو دوسروں سے سیکھتے ہیں یعنی دوسری اقوام سے، خصوصاً مغربی تہذیب سے، اس کے اثرات ہیں. میں ان سب سے پہلے خود طلاق کے موضوع کی طرف اشارہ کروں. دیکھیے شادی جو ہے یہ ایک فطری ضرورت ہے انسان کی. تمام اللہ نے مخلوقات کو جوڑیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہو، چاہے وہ جمادات کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کی جاندار حیات کی صورت میں ہو، جیسے جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، انسان ہیں. ان تمام مخلوقات کو اللہ نے جوڑیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسل کو آگے بڑھانا ہے. تو گویا یہ جو جوڑی ہے یہ فطرت ہے، اس کو توڑنے کا کام خلاف فطرت ہے. اب اگر قرآن کی کوئی آیت نہ بھی آئے تو یہ غلط ہے، چونکہ فطرت کے خلاف ہے.
اب جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جوڑنا فطری عمل ہے اور توڑنا خلاف فطرت عمل ہے، تو اس کے بعد اب آپ کو توڑنے کے حق میں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے۔ دلائل کی ضرورت وہیں پر پڑتی ہے جب سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہو جو کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اسے کہا جائے اللہ نے کہا ہے، ورنہ جو ہے عقل یہ کہتی ہے اللہ تو کہے گا، ظاہر ہے اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ تمام ان چیزوں کی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قوانین وضع کرتا ہے۔ اس لیے شریعت میں نکاح کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے، بہت آسان، جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اس وقت طلاق کو آسان بنایا جا رہا ہے اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ یہ خود طلاق کے ریشو کے بڑھنے کی ایک وجہ ہے، یہ خود کہ طلاق کو آپ آسان بنا دیں، اس کی قباحت کو ختم کر دیں اور نکاح کو مشکل بنا دیں۔ اب اگر کہیں پر شادی کے لیے جائیں تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی نوکری کتنی ہے، کیسی ہے، اس کا معاشرتی سٹیٹس کیسا ہے، گھر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اچھا انسان ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اندر سے اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ ان کو مادی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن یہ نظر نہیں آئے گا کہ 2 دن کے بعد اگر اختلاف ہوا تو یہی شخص جس کو آپ نے اس کے پیسوں اور ظاہری جاہ و جلال کی وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا، یہ آپ کی بیٹی کو دہلیز سے باہر نکال کر کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہو، پیسہ نہ بھی ہو، تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا معاشرتی زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں جو رول ہے وہ کوئی تعمیری رول نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک کی اپنی سیرت میں بڑی عجیب و غریب اس حوالے سے سنتیں نظر آتی ہیں۔ عجیب و غریب اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں بیان کیا جائے تو فوراً کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ کہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے قریش کے ایک سردار کا جوان بیٹا آیا اور آ کے بیٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں رشتے کے لیے آیا ہوں۔ رشتہ مانگنا ظاہر ہے کوئی جرم نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس نے اگلی جو بات کی، رسول کریم خاموش رہے، اگلی جو بات کی وہ یہ کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے سرخ اونٹ ہیں، اتنے باغات ہیں، اتنے محلات ہیں، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ جب یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر روایات کے مطابق ایک جلال کی کیفیت نمودار ہوئی۔ آپ نے زمین سے سنگریزے یوں اٹھائے، یوں پھینکے، وہ سارے سنگریزے ہیروں جواہرات میں تبدیل ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ان چیزوں کا مجھے ان چیزوں کی لالچ دے رہے ہو کہ تمہارے پاس محل ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، تمہارے پاس اونٹ ہے۔ انسانیت کے معیارات یہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا جس سے اللہ کہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بعد میں ظاہر ہے امیر المومنین کے والے سے خود اللہ کا حکم آیا اور آپ نے ان سے شادی کروائی۔ تو جب معیارات دیکھیں تو معیارات یہ ہے، جب آپ ان معیارات کو تبدیل کر دیں گے تو پھر طلاق کے معیارات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ طلاق اصل میں جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ بدترین جائز کام ہے، بدترین بھی اور جائز بھی۔ کب؟ جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہ بچے، کوئی اور چارہ نہ بچے۔ لیکن خود طلاق کو کسی نے بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا، کسی نے بھی، اور خود نبی کریم کی اپنی سیرت میں بھی آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ کو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ نکاح کے لیے وہ چن کر لوگوں کو فرماتے تھے کہ تم نکاح کرو، تم نکاح کرو، تم نکاح کرو، لیکن اختلافات کی صورت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ یہ فرمائیں کہ تم طلاق دو، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس فطری قانون سے بغاوت کی ہے، اور اس فطرت سے ہٹ کر موجود جو ہمارے ارد گرد کا آنکھوں کو خیرہ کرنے والا کلچر ہے، اس کلچر سے ہم نے اثر قبول کیا ہے، مٹیریلسٹک کلچر۔ جی اس وقت اگر آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، اعداد و شمار آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گے، اس وقت وہاں پر خاندان کی اکائی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دیے ہوئے اس پاکیزہ دین نے ان ویلیوز کو زندہ رکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے ان ویلیوز کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ مغرب سے ہم ساری چیزیں جی ساری لے رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم واپس اپنے اصل کی طرف لوٹیں، ان ویلیوز کی طرف لوٹیں جس کا تعلق ہمارے اندر کے انسان سے ہے، باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے، اندر کے انسان سے ان ویلیوز کی طرف اگر ہم لوٹیں گے تو یہ چیز خود بخود کم ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، اگر ہم طلاق سے بچنا چاہتے ہیں تو نکاح میں ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ نکاح میں آپ توجہ دیں گے، اچھے انسان کا انتخاب کریں گے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر آپ مادی کی جگہ معنوی اقدار کو سامنے رکھیں گے تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگلی چیز برداشت زندگی کے اندر، تحمل زندگی کے اندر۔ میں ابھی منہاج صاحب سے پوچھ رہا تھا بھئی آپ کے ہاں آپ کے اس علم کے مطابق طلاق سے بچنے کا بہترین رستہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ورد ہے؟ فرمانے لگے زبان پر کنٹرول۔ ہاں تو ایک حقیقت ہے، کسی وہ لطیفے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جب عورت آئی کسی کے پاس، عالم کے پاس، کہا کہ میرے شوہر سے میرا اس طرح سے اختلاف چلتا ہے اور بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں۔ جیب سے ایک کاغذ نکالا، لپیٹا، کہا کہ جب کبھی تمہارا شوہر باہر سے آنا چاہے تو یہ اپنے منہ میں رکھ لو، دانتوں کے درمیان، بولنا نہیں ہے تم نے، بالکل، اور اس کے بعد جو وہ کہے اس پر عمل کرتی چلی جاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد سارے گھر کا ماحول بدل گیا اور یہ خاتون آئی اور کہا کہ آپ کے نسخے نے تو جادو کر دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ تحمل، برداشت اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا، اس کے ذریعے سے آپ بڑے سے بڑے مشکل کو سالو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب طلاق کا آپ نے چونکہ سوال اٹھایا تھا، میں اس سوال کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے یا عورت کو بھی حاصل ہے؟ دیکھیں، پہلے کسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک قوانین، دوسرا اخلاقیات۔ اخلاقیات ہمیشہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اخلاقیات جہاں پر کام نہ کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کی نوبت آئے تو وہاں پر قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ قانون کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کے موقع پر اپنے لیے طلاق کے حق کے استعمال کی وکالت اپنے شوہر سے لے لے۔ کیوں؟ یہ قانون کے مرحلے پر اس کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر چونکہ میرے پاس اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں جس میں لڑکی کہتی ہے کہ بھئی شوہر نے میرے حقوق پورے نہیں کیے، اور اب جب ہماری سیپریشن ہو گئی ہے تو وہ طلاق بھی نہیں دیتا، میں لٹکی ہوئی ہوں۔ تو یہاں پر اگر عورت کے پاس اس کے طلاق کا حق نہ ہو تو وہ پوری زندگی لٹکی رہے اور شوہر اس پر ظلم کرتا رہے، وہ تو اپنی اگلی شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گا۔ اس کے لیے علامہ صاحب خلا کی شرط بھی تو استعمال کی جا سکتی ہے، خلا کے معاملات، لیکن وہ بھی تو آخر مشروط ہے نا کہ شوہر راضی ہو۔ بالکل، شوہر اگر راضی نہ ہو تو کیسے خلا ہوگی؟ شریعت میں عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے سکے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں پر اخلاقیات سے بات نہ بنے وہاں پر پھر قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اللہ نے یہ اختیار عورت کو دیا ہے کہ وہ یہ حق نکاح سے پہلے اپنے نام لے لے، شوہر کی طرف سے وکالت دے، تاکہ اگر کل کو ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہ اپنا یہ حق استعمال کر سکے۔ لیکن یہ کب ہے؟ ریئل کیسز میں، ریئل کیسز، ہمیشہ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ طلاق کا تذکرہ بھی نہ آئے بلکہ اس کا بیہیویئر ایک دوسرے سے جوڑنے والا ہو، تاکہ اس طرح کی کوئی بہت زبردست جو ہے علامہ صاحب اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت ہے میں اس کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں علامہ صاحب۔ ایک تو آپ نے کہا کہ ریئر کیسز میں، دوسرا آپ نے کہا کہ حق لے لے، تو یہ بتائیے گا کہ 3 طلاق ہوتی ہیں، کیا ایک طلاق کا حق عورت کو دیا جا سکتا ہے، عورت لے سکتی ہے؟ دوسرا آپ نے کہا ریئر کیسز میں، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ نکاح سے پہلے وہ کون سے ریئر کیسز ہوں گے جس میں آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہاں جی یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر طلاق کا حق عورت کے پاس ہونا چاہیے؟ اور اگر نوبت یہ آتی ہے تو پھر تو والدین کو شادی کرنے سے پہلے یا نکاح کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ کس گھر کے اندر وہ نکاح کر رہے ہیں بیٹی کا۔ یہ تو بنیادی اصول جو کہ آپ نے بتا دیا۔ بنیادی میں اصول بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر 2 بھائیوں کے درمیان بھی کسی معاملے میں کاروبار ہو رہا ہو تو قرآن نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے لکھت پڑھت کرو۔ لکھت پڑھت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی وہ میرا بھائی ہے، میرا اعتماد ہے اس پر، اس کا مجھ پر اعتماد ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اعتماد کافی نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ اعتماد ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یہی کیفیت آپ کے معاملات میں، شادی کے معاملات میں، یعنی آپ شادی کرتے ہیں جوڑنے کے لیے، لیکن کل کا کسی کو نہیں پتا۔ جب نہیں پتا تو پھر قوانین پر آپ کو پورا عمل کرنا چاہیے،
قانون یہ ہے کہ عورت کو بھی اس کا حق حاصل ہو کہ کل خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس کی حق تلفی نہ ہو. یعنی عورت کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے. جب شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے تو آپ کا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مسئلہ ہمارے کلچر کا ہے. اور ہمارا کلچر کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہم نے کلچر اڈاپٹ کیا ہے ان لوگوں سے جو شوہر کے مرنے پر بیوی کو بھی اس کے ساتھ دفن کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. ہندوستان کا ہاں، ہندوانہ کلچر، چونکہ اس کلچر سے ہم متاثر ہیں، اس لیے یہاں پر عورت کے حق کے حوالے سے ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ورنہ شریعت کا دل نہیں ہے، شریعت کے جذبات نہیں ہے. شریعت عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے جس میں کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہو سکتی. لہٰذا سب سے پہلے جب کہا گیا نا توکل کرو، تو توکل تب ہے جب آپ اونٹ کی ٹانگیں باندھ دیں، اس کے بعد جو اللہ پر توکل کریں. تو قوانین پر آپ عمل کریں، اس کے بعد طلاق کا لفظ بھی زبان پہ نہ لائیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر قوانین پر آپ عمل نہ کریں تو کل کو جب مشکل پیش آئے گی تو وہاں پر عورت بیچاری رولتی رہے گی. بڑی خوبصورت بات کر دی علامہ صاحب آپ نے کہ یہاں پر جو لوگوں کو یہ ایک ٹینشن رہتی تھی، ایک کنفیوژن رہتی تھی کہ بھائی یہ تو صرف آدمی جو ہے وہ 3 مرتبہ اس نے طلاق کہہ دیا اور بس عورت جو ہے وہ زندگی بھر اگر آدمی کوئی کام صحیح نہیں کر رہا ہے تو طلاق کا حق ہی نہیں رکھتی. یہاں پر تو شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ کے پاس حق حاصل ہے. اور فہیم ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی جہاں پر عورت کے حقوق کی بات کی. جو کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یعنی غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا جو کلچر، ہندوستان کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کی روایات بھی ملتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے جب وہ آئے تھے اس وقت بھی وہ ملتی رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پر یہ انہوں نے بات کی کہ جب شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا. لیکن یہاں پر عورت کی حرمت، یہاں پر عدت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ عورت عدت میں ہو، سوچ لے، فیصلہ کر لے اور اس کے بعد دوبارہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس کا حق محفوظ ہے، جینے کا حق اس کے پاس رہے. شوہر کے مرنے سے اس کا یہ حق چھنے نہیں. بالکل صحیح. عمران بشیر بھائی بھی آ چکے ہیں یہاں پر اور مفتی ابو محمد صاحب بھی آ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے مجھے لگ رہا ہے آج گھر سے یہ سحر کچھ کر کے آ رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا ایسا لگ رہا ہے. ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ ہمارے لیے بھی لائے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر عمران بھائی سے جو ہے وہ ہم اس کا گلہ ضرور کریں گے. آقا بھائی جب تک جو ہے آپ سے اسی معاملے پر، اسی ٹاپک، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس طلاق سے جو ہے وہ بچنے کے لیے کیا جو ہے وظیفہ، کیا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت ایک ہماری نشست ہے اور اس کے اندر علماء کرام موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ علمی سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. جو عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک عابد ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو اور ایک سست عالم جو ہے وہ سوتا ہو پوری رات، تو وہ جو سست عالم دین ہے اس کا سونا جو ہے وہ افضل ہے ایک عابد کے جو پوری رات عبادت میں رہے. بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ابھی فرمائی. ابھی پروگرام سے پہلے جو ہماری گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی وہ اسی بات پر ہوئی تھی کہ طلاق سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے. دیکھیں جی، کوئی بھی وظیفہ وہ نہیں ہے. آپ کا گھر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. گھر خراب ہوتا ہے زبان کے بے جا چلنے سے. جو چپ رہا اس فلاح کو پہنچا، اپنی منزل مقصود کو پہنچا. جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، عورت شوہر کو جواب دیتی ہے، شوہر عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں. یہ طلاق جو ہے نا یہ صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی. جس طرح نکاح اور شادی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے نا، اس طرح طلاق بھی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے اور ایک پوری نسل تباہ ہوتی ہے. میرے پاس اس قسم کے بے شمار کیسز آتے ہیں. جی ہماری تربیت سنگل پیرنٹ میں ہوئی ہے، ہماری والدہ نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہی ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا، والد صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ موجود نہیں تھا. تو اس کے لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ، اور اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ آپ تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے. اور تم میں سے وہ بہترین خواتین ہیں جو اپنے اللہ اگر کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو کتنا بڑا مقام ہے ان عورتوں کے لیے، ان کے شوہروں کا جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے گھر کو بہت ہی اچھے انداز سے چلانے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. جہاں انسان کی زبان بند ہوتی ہے وہیں سے شیطان چلا جاتا ہے. اور شیطان جب رات کو پانیوں کے اوپر تخت لگاتا ہے نا اپنا، اور اس کے تمام چیلے وہاں پر جمع ہوتے ہیں،
تو उसको सारे दिन की कारगुजारी बताते हैं कि जी मैंने आज जो है वो डाका डलवाया है, चोरी करवाई है और झूठ बुलवा दिया, लेकिन वो अपनी जगह पर गले लगाकर उसी को बिठाता है जो कहता है कि जी आज मैंने घर में तलाक करवाई है, घर तोड़ दिया, नस्ल तबाह कर दी। तो बराए मेहरबानी मैं यही अर्ज़ करूँगा और मैं यही अक्सर कहता हूँ कि अपनी ज़बानों को जो है ना वो मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने खासुल खास तौर पे सी लिया करें, बिलखुसूस उस वक्त जब आपको झगड़े का एहतमाल हो कि हम गुफ्तगू करेंगे, डिबेट बढ़ेगी, बात कंट्रोवर्सी की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद बच्चों की तरबियत ख़राब हो जाएगी। इसके लिए कोई वजीफ़ा बताए ना कि ये झगड़ा जो है वो उसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए ये उमूमन हमारे पास जो केसेस आते हैं ना वो इस तरह के आते हैं कि जी वो लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फड्डे हुए, फसादात हुए। कभी कहते हैं कि वो नंद की वजह से हुआ, कभी कहते हैं सास की वजह से हुआ, कभी कहते हैं वो शौहर रात को लेट घर आए थे, उनकी जेब में पैसे नहीं थे। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इस वजीफे को देने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन मैं उमूमन ये कहता हूँ कि अपने घर को अच्छा रखने के लिए ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर 786 मरतबा 786 मगरिब के बाद अगर आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर महीने की 7 दिन पढ़ लें, जैसे पहले रमज़ान से 7 रमज़ान तक, जब आपके शुरू के इस्लामी महीने के शुरू के जो 7 दिन होते हैं उसमें अगर आप हर मगरिब की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा अगर खातून खाना पढ़ लें, शोहर पढ़ लें, बच्चे पढ़ लें, अपने घर के माहौल को सही करने के लिए वो कुर्बानी आप अभी से दे दें जो आगे जाके आपकी नस्लों को तबाह करे। 15 मिनट का वजीफा है, पानी पे दम करें, तमाम घर वाले पिएं। इंशाल्लाह ये आप 2-4 महीने करेंगे ना तो जिन घरों में बहुत एक्सट्रीम किस्म के फड्डे होते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन घरों में सुकून देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह के कलाम की वजह से, बेशक अल्लाह के कलाम की बरकत है आगा भाई। और मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। इमरान बशीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान भाई अब बताइए, जो कि अभी किरण ने भी कहा था कि लेट क्यों आए, अगर सहरी आप करके आ चुके हैं तो फिर यहाँ पर हमारे इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे क्योंकि सहर, हाँ सख्त किस्म के सहर हमारी साथ होती है। सही पूछें तो कुछ अर्सा पहले मेरे बड़े भाईजान का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। मैं रात भी दिन भी कह लें कि अजीब तरह की ना बार बार उनकी याद, वो इतने नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए कि उनके जाने के बाद ये पता लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनको ज़ियारत हुई, उन्होंने अपने बेटे को बताया, वो दुनिया से जा चुके हैं। तो मुझे अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि इस बंदे से प्यार किया करो, जब उनकी 16-17 साल उम्र थी मेरे भाई की, कि इससे प्यार किया करो, हम इससे प्यार करते हैं। तो बड़ी खूबियाँ वाला मेरा भाई था, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। तो रात सही पूछे तो मैं उस रात भी दिन भी उसी दर्द में रहा, सर में ना अजीब, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आपकी मोहब्बत खींच के ले आई है। अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए। और अल्लाह ताला कहते हैं कि दुख दर्द के वक्त जो दुआ मांगी जाती है बड़ी कबूल होती है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला चाहे हमारे अपने हैं चाहे पराए हैं, सब घरों में अल्लाह सुकून वाली कैफियत करे, आपस में इत्तेफाक अता फरमाए, मोहब्बतें अता फरमाए। जो आप बड़ा अहम मौजू लेके चल रहे हैं, मेरी अगर आप दिली तमन्ना पूछें तो दिली तमन्ना ये है कि मौजू मुस्तकिल चलना चाहिए, इसके इतना तज़किरा होना चाहिए ताकि हमारे घरों में सुकून की कोई कैफियत पैदा हो जाए। अब हमें सिर्फ निकाह का बहन लफ्ज़ी तर्जमा समझ में आ जाए ना तो अल्लाह की कसम हमारे घरों से झगड़े ख़त्म हो। हमने आज तक निकाह को ही नहीं समझा कि निकाह है क्या। बेशक निकाह का लुगत में जो लफ्ज़ी तर्जमा मिलता है हमें, वो 4 तरह का मिलता है। निकाह कहते हैं 2 जानों का एक जान हो जाना। निकाह कहते हैं उस बारिश के पानी को कि जब ज़मीन पर नाजिल हो वो पानी तो वहाँ से अच्छी फसल पैदा हो, अनाज उगे। निकाह कहते हैं उस साएदार दरख्त को जो 2 दरख्त, उस साए को जो 2 घने दरख्तों से मिलकर जो साया पैदा हो। निकाह कहते हैं उस नींद को कि इंसान को बाज़ दफ़ा नींद आती है लेकिन गहरी नींद नहीं आती। निकाह कहते हैं उस नींद को कि इंसान को जब मुयस्सर आए उसकी आंखों में और उसकी सारी थकावट को दूर कर दे। हम सिर्फ निकाह को ही समझ लें तो हमारा मामला हल हो जाए। फिर कुरान पाक ने मियाँ बीवी को लिबास से तशबीह दी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। लिबास के अंदर फ़हीम भाई 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान के सबसे ज़्यादा करीब होता है, मेरा लिबास मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। दूसरे नंबर पे लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है, मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे के ऐबों को छुपाएं। तीसरे नंबर पे इंसान की खूबसूरती और इज़्ज़त का ज़रिया बनता है।
تو میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی عزت کا اور ایک دوسرے کی خوبصورتی کا اور ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں کہ اتنا اور کوئی قریب نہ ہو، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا، حضرت آدم اور ہماری اماں جان اماں حوا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی جو سب سے آخری جوڑا بننا ہے وہ میاں بیوی کا بننا ہے۔ غزالی کی روایت ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے گھر کو چلانے کے لیے، تو صبر ایوب پہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اجر ملا تھا اللہ اس شوہر کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بیوی اپنے خامن کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لے تو حضرت آسیہ کو جو فرعون کے مظالم برداشت کرنے پہ اجر و ثواب ملا تھا، اللہ آج کی خاتون کو وہ اجر و ثواب عطا سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور ایک خاتون ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی سے، کومل۔ السلام علیکم کومل۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک آپ سب لوگوں کو۔ خیر مبارک جی، خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ بہن کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹرانسلیشن کی جو ہے وہ تعریف کرنا چاہوں گی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت دیکھتی ہوں، آپ سب لوگوں کو چھٹی سحری بہت مبارک ہو۔ جی بہت بہت آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مرد اگر شک کی بنیاد پر عورت کو طلاق دیتا ہے اور اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ اچھا، کس بنیاد پر؟ شک کی بنیاد پر اگر طلاق دیتا ہے، شک کی بنیاد پر عورت کو طلاق دیتا ہے اور اس کا حق مہر اسے ادا نہیں کرتا، صحیح، تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، چلیں مفتی صاحب سے جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیر پہ آنے معذرت، اور بڑا اہم موضوع ہے، جس طرح ہم سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ مولانا صاحب نے، بھائی منہاج نے فرمائی۔ پہلے تو اس بہن کی طرف آتے ہیں، کومل کی طرف۔ جی جی بالکل، شک کی بنیاد پر جو ہے یقین ہے نہیں آپ کو، بس شبہ ہوا۔ طلاق کسی بھی بنیاد پر دیں، شک کی بنیاد ہو، جی، اور جتنی بھی طلاق ہوتی ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور یا ناجائز غصہ ہوتا ہے، جس طرح بھائی منہاج صاحب فرما رہے تھے۔ کسی بھی بنیاد پر ہیں، حق مہر اس عورت کا حق ہے جسے آپ طلاق دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا الطلاق مرات بالمعروف۔ معروف کا لفظ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ معروف کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ایک عورت کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اس سے اس خوبصورت رشتے کو توڑ رہے ہیں، اس تعلق کو ختم کر رہے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ اسے طلاق دے کر اس کا جو حق مہر ہے اسے وہی دیں، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ زیادہ دیں۔ اس پر تمام مفسرین اکرام نے لکھا ہے، صحیح، کچھ نہ کچھ اسے زیادہ دیں، اسے احسان کا لفظ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ تو بہر صورت چاہے وہ طلاق کسی بھی بنیاد پر ہو، اسے یہ جو حق مہر ہے وہ بہر صورت اسے دینا ہے، بلکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ عادل ہیں، آپ کے اندر یہ مردانہ کیفیات ہیں اور وہ صفات ہیں، اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قرآن سے عدل کرنا چاہتے ہیں، آپ ماننے والے ہیں، آپ اطاعت شعار ہیں، تو آپ احسان والا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے، جس طرح پہلے مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا عمران بشیر صاحب نے، کہ اس موضوع کو کنٹینیو چلنا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں علماء اکرام کے پاس، حضرات کے پاس، دینی مذہبی اسکالر کے پاس، جو کیسز آتے ہیں ان میں 80% تعداد یہی ہوتی ہے، اس کی ریشو یہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ بچیوں کا ایک وقت تک، ایک عرصہ گزارنے کے بعد جو انہیں طلاق ہوتی ہے، کہ ان کا جوانی کا وقت گزر جاتا ہے، ان کے 2-3-4 بچے ہو جاتے ہیں، اور وہ طلاق لینے پر بھی جب آ جائیں تو نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں۔ اور یہ ریشو پاکستان میں اس حد تک جا چکی ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس پر میں سارے حضرات روشنی ڈالیں گے، لیکن میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم سنت کے خلاف چلتے ہیں نا جی، اور ہمارا یہ مائنڈ ہے کہ ہم سنت کے خلاف چل کر اس میں برکت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح برکتن ایسرمونا، جب تم نکاح کو سستا کرو گے تو اس میں برکت آئے گی۔ درست فرمایا، یہ جو بہت خوبصورت بات آپ نے کہ نکاح کو سستا کرو گے، نکاح کو آسان کریں گے، تو پھر اس کے بعد پورے معاشرے میں اس سے بہتری آئے گی۔ اور کیونکہ ہمارے پاس کالرز کا سلسلہ ماشاءاللہ آج بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، تو میں تمام علماء کرام سے یہ گزارش کروں گی کہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جوابات اور شارٹ جوابات، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اٹینڈ لوگ کر سکیں۔ اور کالر بھی شاید کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے شک کی بنیاد پر طلاق دیا اور حق مہر نہیں دیا۔ جیسے مولانا نے فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ مہر جو ہے عورت کا حق ہے، وہ ہر صورت دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کا حق ہے۔
उस हक में शोहर तसर्रुफ नहीं कर सकता, नहीं देगा तो ये गासिब है, डाकू है, चोर है और उसके हक में इसने डाका डाला है। लिहाजा इसको हर सूरत में उसका हक देना है। हक महर औरत का हक है और कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले दिन ही ये हक अदा कर दिया जाए, नहीं है कि औरत की ब्लैकमेलिंग का इसको जरिया बनाए। आपकी आमद से कबल इमरान भाई हम डिस्कस कर रहे थे जब अलामा साहब से कि तलाक औरत का हक देना तलाक का, तो उस पर अलामा साहब ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। अब मुझे क्या बताइएगा कि अगर औरत तलाक का हक ले लेती है, जो हम कानूनी तौर पर मामला देखते हैं, अगर खुला लेती है, सेपरेशन अगर होती है, तो उसमें हक महर गालिबन ख़त्म हो जाता है और तलाक अगर दी जाती है तो हक महर मिलता है। अब अगर आप डॉक्यूमेंट पे तलाक का हक एक औरत को ले लेती है औरत, तो फिर उससे क्या होता है? क्या हक महर उसी तरह से दिया जाएगा, अदायगी उसकी डावरी अमाउंट की उसी तरह से होगी जिस तरह से खुला या तलाक की बात होती है, या फिर इसके लिए कोई शर्त तब्दील होती है? देखिए, जो शरीयत का निज़ाम है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, तलाक अगर होगी तो उसको हक महर मिलेगा, खुला अगर लेगी खातून तो उसमें हक महर नहीं। फिर अगर निकाह के जरिए वो ले लेती है, निकाह के दौरान ही एक तलाक का हक ले लेती है अपने पास, और इसके लिए भी क्या गुंजाइश है आपके पास? आप क्या कहते हैं? वो नहीं ले सकती, उसको अल्लाह ने ये हक दिया ही नहीं है औरत को कि वो तलाक का हक ले। दो ही सूरतें हैं शरीयत के अंदर, या तलाक है या खुला है, तीसरी कोई सूरत नहीं है। वो कोई कानून बना ले या मैं बना लूँ या आप बना लें, एक अलग बात है, लेकिन शरीयत ने दो ही चीज़ें रखी हैं, या तलाक है या खुला है। तलाक लेगी तो हक महर मिलेगा, खुला लेगी तो हक महर नहीं मिलेगा। इसकी थोड़ी सी वजाहत इसी नुक्ते की। देखें, कुरान करीम ने मर्द को औरत का वली बनाया है, और ये विलायत या बाप के सिलसिले से है या फिर शोहर के सिलसिले से। विलायत काबिल इंतकाल नहीं है औरत की तरफ कि औरत को बाप अपनी विलायत दे या शोहर अपनी विलायत दे, ये काबिल इंतकाल नहीं है। जबकि तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ मर्द का है। अब यहाँ पर औरत के हक की हिफाजत के लिए तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया जाए, यहाँ पर बड़े बड़े फुक़हा ने ये लिखा है और कहा है कि मर्द अपनी तरफ से वकालत देगा औरत को कि मेरी तरफ से वो वकील होगी तलाक जारी करने के हवाले से। यानी औरत विलायत की बुनियाद पर नहीं बल्कि शोहर की नियाबत और शोहर की वकालत में ये काम करेगी। ये तब होगा जब इस तरह की कोई मुश्किल पैदा हो जाए जहां पर इन दोनों के हुकूक एक दूसरे से टकरा रहे हों और किसी एक फरीक का हक पामाल हो रहा हो। सही, यहाँ पर ये होना जो है वो ज़रूरी है कि जब दोनों एक दूसरे टकरा रहे हों। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि विलायत ये नहीं है, ये विलायत काबिल तब्दीली और ये अगर आप निकाहनामे में इजाज़त देंगे तो मिलेगी, वरना ये नहीं दी जा सकती। मुफ्ती साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है जी, मुफ्ती और अलामा साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा विलायत मुंतकिल नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक हक दिया जा सकता है। सर आप वज़ाहत करें। जी बिस्मिल्लाह। दरअसल में वो अल्लामा साहब ने जो बात की शायद उनके मकतबा फ़िक्र में ऐसा हो, लेकिन शरीयत इस्लामिया में आल सुन्नत वल जमात का जो इजमा है, मालिकिया है, हनाफ, शवाफिया, मालिकिया, हम्बलिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट औरत के साथ निकाह के मौका पर नहीं है। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता कि तलाक का हक उसे दे दिया जाए, खुला का दिया जाए। जी खुला, खुला का हक तो उसे इसी इस्लाम ने जिस तरह मौलाना ने फरमाया ना। सिर्फ सवाल ले लीजिए इसमें, आप ज़्यादा अच्छा डिटेल में बता सकेंगे। अब अगर हम इसी अगर मसलक की बुनियाद पर देख लेते हैं, मसलक की बुनियाद पर अगर हनफिया, शाफिया, मालिकिया इनमें निकाह होता है तो, और अगर यहाँ पर ख़वातीन तलाक का हक लेती हैं शौहर से, उनके लिए वजाहत फरमा दीजिएगा, फिर क्या हुक्म है? तलाक का हक तो है ही नहीं, तलाक का हक तो है ही नहीं। उसके लिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने पहले ही अपने कानून में खुला का हक उसे दे दिया। दोबारा से आपको और मुझे किसी एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है। उसे औरत को पहले जो खुला का हक मिल चुका है, क्या अगर औरत को जुदाई इख्तियार करनी तो वो खुला लेगी। और खुला पे हक महर बनता है या नहीं? खुला के हक महर में नहीं, खुला पे अगर खुला लेती है तो हक महर नहीं, हक महर नहीं बनता। सही, ये बात यहाँ पर आ गई है। अच्छा, ये एक इमरान भाई इख्तलाफी मसला है, यानी कि मसलक में अलग अलग है, क्योंकि अहले हदीस की भी एक अलग राय आ जाती है तलाक के मामले पर लेकर के। तो हम इस चीज़ को ही जो है वो अब फोकस जो है वो करते, सवालात भी हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं कि जो तलाक की वजह बनती है, अभी आपके आने से पहले यही गुफ्तगू हो रही थी कि तलाक की वजह ये बनती है कि लोग अपनी ज़बान पे काबू नहीं रख पाते। तो क्यों इतना दूर हो गए हैं हम इस्लामी तालीमात से जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाई हैं? एक हदीस का कमोबेश मफ़हूम यही है गालिबन कि अगर जो औरत बिला वजह किसी शख्स से तलाक, अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है, जन्नत की खुशबू तक वो नहीं सूंघ पाएगी। अच्छा, मैं एक बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि देखें मसाइल क्या हैं, हर इंसान का मकतबा फ़िक्र अलग अलग है और हर एक
ایک کال لے لوں تاکہ ان کا سوال بھی آ جائے اور ان کا سوال بھی جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا. شاکر بھائی حیدرآباد سے موجود ہیں. السلام علیکم شاکر. وعلیکم السلام. جی شاکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو تمام علماء کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. باقی ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بڑی اچھی جا رہی ہے, بول کی کاوشیں. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اچھا, میرا سوال علامہ امین شہیدی صاحب سے ہے کہ اگر جیسے غصے میں کبھی طلاق دے دی ہو ایک دفعہ اور اس سے توبہ کر لی ہو تو اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا جی, ایک دفعہ غصے میں طلاق دے دی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے پہلے شاید ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے دین میں جو فطری چیزیں ہیں ان کو بہت آسان بنایا ہے, غیر فطری چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے. نکاح بہت آسان ہے, اس لیے تمام ائمہ اہل البیت کے ہاں نبی کریم سے لے کر حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک نکاح کے لیے گواہ کی شرط نہیں ہے. مرد اور عورت اگر راضی ہیں نکاح پڑھ سکتے ہیں تو نکاح پڑھ کے وہ ایک دوسرے کے محرم بن سکتے ہیں. لیکن طلاق کے لیے بہت ساری شرطیں رکھی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق کے لیے باقاعدہ صیغے جاری کیے جائیں. غصے میں طلاق نہیں, طلاق کے لیے باقاعدہ صیغے جاری کیے جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ خود عورت حالت طہر میں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جب مرد طلاق دے رہا ہو اور طلاق کے لفظ بول رہا ہو, یعنی وہ صیغے استعمال کر رہا ہو, تو 2 عادل گواہوں کو بٹھا کر یہ کام کرے. یہ جو شرطیں ہیں کیوں ہیں؟ تاکہ طلاق کو اتنی آسانی کے ساتھ یوز نہ کیا جائے, رشتے اتنی آسانی کے ساتھ نہ ٹوٹیں, جبکہ رشتے بنانے کو بہت آسان قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کہے کہ غصے میں آ کر وہ کہے طلاق طلاق طلاق, تو یہ فقہ اہل البیت میں بالکل یہ طلاق نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ کہنا غلط ہے لیکن ان کا رشتہ قائم ہے. اور فقہ حنفی یا اہل سنت والجماعت میں غصہ, کیونکہ طلاق غصہ کی ہی ایک بنیاد ہے نا, تو اس وجہ سے اگر غلطی سے بھی غصے میں بھی دے دی جائے تو یہاں پر پڑ جاتی ہے, ہو جاتی ہے. عمران بھائی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا وہی, اگر اس میں آپ کو ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں یہ بڑے ادب سے درخواست کروں گا. ماشاءاللہ ہم راستے میں آتے ہوئے بھی مفتی ابو محمد صاحب سے میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری بہن کرن اور فہیم بھائی اتنا خوبصورت انداز میں سوالات کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس سے امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں ایک اپنی مختصر رائے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم فقہی معاملات میں جس کا جو مکتبہ فکر ہے اس کو مبارک ہو. لکم دینکم ولی دین, ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کی بجائے ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف, جیسے کہتے ہیں نا, کل قبلہ آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ رمضان کے اعتبار سے جو مقصود ہے روزے کا, تتقون لعلکم تتقون, تقوی نصیب ہو جائے. وہ کون سی بیماری جس سے ہم نکلیں؟ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, مسائل کے اعتبار سے چونکہ اختلاف ہے لیکن اصلاح کے حوالے سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ایسے ہی ہے. تو میری درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ ہم جو کالر بھی ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی جائے اپنے اس میسیج کے ذریعے. ایک بات تو یہ. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کہ اللہ کا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی اور کوئی گواہ نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا تینوں طلاقیں واقع ہو گئی. ٹھیک, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے بغیر گواہ کے اہل سنت والجماعت کے ہاں, اور اس میں گواہ کی ضرورت نہیں. نکاح میں گواہ کی ضرورت ہے اور اس کو اس لیے گواہ لایا گیا کہ ورنہ جہاں دل کرے گا, جس کا دل کرے گا, وہ اپنی ایک سیٹنگ, ایک ترتیب کرے گا اور معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. وہ آپ کی بیٹی ہو یا میری بیٹی بہن ہو, وہ نہ آپ کو پتہ نہ کسی گواہ کو پتہ, وہ کسی کے ساتھ جا کے اس کا فوراً نکاح ہو جائے. تو ایسے اس کو مشکل کیا گیا اور یہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا کہ بھی جیسے گولی مارنے سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ظاہر بندہ غصے میں آ کے, میں اکثر پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں الحمدللہ بیانات کے سلسلے میں, کسی اور سلسلے میں نہ سمجھیے گا کہ جیلوں میں وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک آدمی جیسے علامہ صاحب نے کل ایک لطیفہ سنا تھا, وہ تھپڑ ڈالا, تو مجھے بھی اس طرح کا کل ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کی برکت سے لطیفہ ہماری بہن فون پہ موجود ہے, وہ بھی سن لیں گے. جی, وہ میری طرح کا ایک بندہ نا بس میں سفر کر رہا تھا, تو ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے سب کو سٹینڈ اپ کر کے تو سب سے لوٹنا شروع کر دیا. جب استاد کے پاس آیا نا, استاد جی یوں سلام کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ سلام کر کے تو نیچے نکل کے بھی یہاں تو استاد بیٹھے ہوئے ہیں, چلو بھائی نیچے گئے. تو اسی اسنا میں انہوں نے پولیس کال کر دی, پولیس آئی
تو انہوں نے کہا جی یہ استاد ہے ڈاکوؤں کے. تو اس سب نے پکڑ کے پڑھائی کرنا شروع. انہوں نے کہا اللہ کا واسطے میں جیل میں جاتا ہوں, استاد ہوں, لیکن قرآن پڑھاتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جیل خانہ جات میں جاتا ہوں پورے پاکستان کے الحمدللہ, قیدیوں کے ساتھ بھی اور عملے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں گفتگو کرنے کا. تو میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے, تو 90% ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم غصے کی وجہ سے. غصہ اسی لیے عمران بھائی جو آپ نے جس بات کی گزارش کی, تو میں بھی ایک چھوٹی سی گزارش یہی کرنا چاہتی ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر یہ گلدستہ بنا ہوا اسی لیے ہے تاکہ لوگ مختلف جو ان کے سوالات ہوں, جو مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی رہنمائی ہو سکے. اسی وجہ سے آپ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. بڑی اچھی بات, ہمارے آپس میں کوئی اختلاف. بڑی خوبصورت اور اچھی بات. ماریا لائن پہ موجود ہیں, بڑی دیر سے, ذرا ان سے ایک سوال لے لیں, کیا پتہ آپ کے لیے آپ جملے کے ساتھ جواب دے دیجیے گا. ماریا مغل صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو. سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خیر مبارک. جی میرا سوال جو ہے وہ روٹی طلاق سے متعلق ہے. جیسے ہم سب کو طلاق کا سنت طریقہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق رجعی جو مطلب ایک طلاق کے بعد پھر جو ہے مطلب ایک طلاق دو, پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم کے بعد رجعت ہو جاتی ہے. لیکن جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے, عورتوں میں بھی برداشت بہت کم ہے, وہ فوراً اپنا سامان پیک کر کے مائکے چلی جاتی ہیں, اور مرد میں بھی بہت غصہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں کیوں مناؤں. تو اگر کسی نے ایک طلاق دے دی ہو, پھر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی ہو اور پھر وہ کافی ٹائم گزر گیا ہو, انہوں نے منایا نہ ہو, جیسے سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ دوسری طلاق آٹومیٹک پڑ جائے گی یا پھر منانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کو نکاح دیت کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. رجوع کی گنجائش کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر پہلی طلاق دے دی گئی اور 1.5 سال تک کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا تو کیا آٹومیٹکلی دوسری اور پھر تیسری طلاق پڑ جائے گی؟ پڑ جائے گی, بالکل پڑ جائے گی. اس کی حد بھی بتا اگر رجوع نہیں کیا تو طلاق پڑ جائے گی. رجوع کی حد کیا ہے پہلی طلاق کے بعد؟ پہلی طلاق کے بعد مختصر وقت ہے, 10 سے 15 دن کے اندر, مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کر لیا گیا تو وہ ایک طلاق رہے گی, لیکن دوسری جو 2 طلاق باقی ہیں ان پر وہ نکاح قائم دائم رہے گا. صحیح. اگر نہیں کیا گیا, اس سے زیادہ وقت گزر گیا, جی تو پھر جو ہے وہ نہیں کیا گیا تو دونوں طلاقیں جو ہیں وہ لاگو ہو جائیں گی. میں عرض کرتا ہوں, اس میں علامہ صاحب بھی کچھ ایڈ کریں گے, پہلے آپ کر دیجیے. ایک دیکھیں طلاق نا 3 قسمیں ہیں طلاق دینے کی. ایک طلاق رجعی جسے ہم ایک طلاق کہتے ہیں, ایک طلاق بائنہ, ایک طلاق مغلظہ, اور ایک طلاق طہر کے اندر دی جائے پاکیزگی کی حالت میں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے. اس خاتون کو مراد ہے کہ دوبارہ طلاق نہ دی جائے, اس کو احسن طلاق کہا گیا, سب سے بہترین, اور اسی کو پسند کیا گیا ہے. اگر عدت کے بعد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو اس مرد کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا, 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اور جب اگر عدت کے اندر رجوع کر لیں تو نکاح کی ضرورت نہیں, عدت کے بعد اگر کریں گے تو پھر نکاح کی ضرورت پڑے گی. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت تھی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی بڑا اس میں پھر آپ جب علامہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں پہلے میں 2-3 باتیں اب جمع ہو رہی ہیں. تو پہلے تو یہی عدت کے مسئلے پہ, یعنی طلاق کے بعد طلاق کا صیغہ جب جاری ہو جائے تو اس کے بعد عدت کی جو مدت ہے اس کے اندر اگر شوہر رجوع کرے تو اس کو نئے سرے سے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن عدت کی مدت گزر گئی جیسے مولانا نے فرمایا, تو اس کے بعد جو ہے اس کو نئے سرے سے طلاق نکاح کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں, اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے مکتب کی ترجمانی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یقیناً اس معاشرے کے اندر تمام طبقات کے پیروکار موجود ہیں, تو اس لیے سب سے پہلا جو فائدہ اس طرح کی محافل کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے افکار, عقائد اور فقہی احکام سے آشنائی کا ایک موقع ملتا ہے. اور اس اختلاف کو دشمنی نہیں بلکہ رحمت ہی سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, سبھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں اس کو رحمت سمجھنا چاہیے. اور جب کوئی فقہی اختلاف آتا ہے تو فقہی اختلاف استاد اور شاگرد میں بھی آتا ہے. یہ تو خوبصورتی ہے, یہی تو استاد اور شاگرد کے درمیان. قبلہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ, امام یوسف, بہت سارے معاملات, بہت اختلاف. اب یہ جو نکاح اور طلاق ہی نہیں بلکہ مختلف مسائل پہ خود اہل سنت کے, چونکہ اہل سنت کے 4 فقہی مکاتب ہیں, فرقہ نہیں کہنا چاہیے, فقہی مکاتب ہیں, 4 فقہی مکاتب, اور پھر اہل حدیث اس کے علاوہ ہے. تو اب بہت سارے معاملات, یعنی فقہ اہل البیت کی خوبی یہ ہے کہ فقہ اہل البیت کے جتنے بھی فتاوی ہیں
ان کو آپ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی جگہ آپ دیکھیں گے وہی فتویٰ اس فقہ کا عالم بھی دے رہا ہوتا ہے. یعنی باہر نہیں ہے فقہ اہل البیت کا کوئی بھی فتویٰ ان 4 مکاتب سے، نمبر 1، اور فقہ اہل الحدیث سے. ٹھیک ہے. طلاق کے مسئلے میں خود اہل حدیث جو استدلال کرتے ہیں وہ امام بخاری کی اور امام مسلم کی نقل کردہ احادیث سے کرتے ہیں، اور ان احادیث میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خود رسول کریم کے اپنے دور میں جو طلاق کا رائج طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک محفل میں اگر کسی شخص نے 10 دفعہ بھی کہا طلاق تو وہ چونکہ محفل ایک ہے، زمانہ ایک ہے، مکان ایک ہے، اس لیے وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگا. تو لہٰذا جب اس طرح کا کوئی اختلافی وہ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے انہیں پتہ چل جاتا ہے، گنجائش نظر آ جاتی ہے کہ یہاں پر ہے ایسے. ابھی گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ہینا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ہینا. ہاں جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ سوال آپ کا؟ ہاں جی میرا سوال ہے کہ میرے شوہر جو ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہی تھی، بہت ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، آپ کا پینل بہت اچھا ہے. ہم لوگ خود بہت ایک تو ٹاپک اس طرح گئے کہ آج کل ایک تو یہ ماحول چل رہا ہے کہ شوہر بھی گھروں میں تو آئے دن جھگڑے کے جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی خوبصورتی کی بات ہے. میں آپ کو اس بات پہ خوش آمدید کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ گلگت بلتستان تک ہماری یہ سحر نشریات دیکھی جا رہی ہے. سوال کیجیے. سوال آغا مناز صاحب سے ہے. ایک سوال ہی میں وظیفہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر آئے دن جو ہے وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ہمارا، اور یہ بات سننے سے پہلے ہی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر پورا دن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتے. تو میں اس میں رہنمائی چاہوں گی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی، اور مجھے تھوڑا یہ بتا دیں کہ اس صورت میں ہم کیا کریں جب وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوں اور بات نہیں کریں. تو پھر ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا کہ بات کریں بھی، کہاں تک بات کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کے اندر ناراضگیاں چلتی ہیں اور ناراضگیاں ہونی چاہیے، اختلافات ہونے چاہیے، مخالفتیں نہیں ہونی چاہیے، طلاق نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں آپ طلاق دینے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کھلا لینے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. آج کل کی عورت اپنے منہ سے آ کے کہتی ہے کہ ہمارے لیے کسی رشتے کا بندوبست کر دیں. ایسا وقت آ چکا ہے ہمارے پاس، کراچی سے لے کے امریکہ تک خواتین کی کالز آتی ہیں کہ میری گھر میں 3 بہنیں ہیں، ہماری اوور ایج ہو چکے ہیں، ہم 35 ہماری ایج ہو چکی ہے، ہمارے ماں باپ اب نہیں ہیں، ہم اپنے بھابھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، ہمیں اپنے بھائی کے گھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنے بھائی کے بچوں کو سنبھالنا، ان کے کچن کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کپڑے دھونا ہمیں اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ تم اپنے گھر کو ختم کر کے جا کے اپنی بھابھی کی خدمت کرنا چاہ رہی ہو. اسی شوہر کو برداشت کر لو، اچھی طریقے سے برداشت کر لو، احسن طریقے سے برداشت کر لو، صبر و تحمل سے برداشت کر لو، وظائف پڑھ کے کر لو، نماز قرآن پڑھ کے کر لو، اللہ سے دعائیں مانگ کے کر لو، برداشت کر لو. اگرچہ اس میں کوئی ایسی کوئی برائی ہے جو آپ کے جو یقیناً جس کے لیے طلاق واجب ہو جاتی ہے نا. دیکھو طلاق جائز کس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا عیب جس کی وجہ سے طلاق لینا ضروری ہے، آپ کو اس کے ساتھ رہنا ناگزیر ہے، پریشانی کا حل ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے شوہر پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں اور اس کو اعتماد میں لیں. دیکھیں کوئی بھی عورت نہیں چاہتی نا اس کا گھر ٹوٹے، شوہر بھی نہیں چاہتا، مرد بھی نہیں چاہتا اس کا گھر ٹوٹے. کہ اس دور میں سن 2020 میں جب سوشل میڈیا اور اتنی ٹیکنالوجیز ایڈوانس ہو چکی ہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ گھر ٹوٹ گیا نا تو ہمارے بچے بکھر جائیں گے. تو خدا کا واسطہ طلاق دینے سے پہلے یا طلاق کا تقاضا کرنے سے پہلے ان گھروں کی طرف دیکھ لو جن گھروں کے اندر رشتے نہیں آ رہے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہتی ہیں دوسری شادی کے لیے کوئی آ جائے، تیسری شادی کے لیے آ جائے، کوئی ایسا آ جائے ہم اس کے بچے بھی سنبھال لیں گے. عمریں نکلی جا رہی ہیں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں طلاق دے کے فارغ کرو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. بہت ساری ہماری ہم تمام علماء کرام خواتین کو سمجھانے کا یہاں پر ان کی رہنمائی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں یا ودودوں کا بھی ایک وظیفہ ہے طلاق سے بچنے کے لیے، یا ودودوں کا وظیفہ ہے. کتنی بار؟ 1001 مرتبہ عشاء کے بعد یا ودودوں کا وظیفہ پڑھ کے اپنے گھر پر، اپنے شوہر پر، پانی پر، سفید نمک پر، کیا نام ہے، چینی پر پڑھ کر دیکھیں اعتماد میں لے کے وظیفہ کرنا چاہیے، چھپ کے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جادو کا احتمال ہو جاتا ہے، جادو کے الزامات لگ جاتے ہیں کہ جی وہ میری بیوی کو میری ساس نے کہا تھا اور اس کی سالی نے کہا تھا، یہ تو اپنے مائکے سے لے کر آئیے
चाहिए और हमारे बच्चे पे जादू कर दिया, یہ بلا وجہ خاندان میں کنٹروورسیز پیدا ہوں گی. آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ اس گھر کو بچانے کے لیے بلا وجہ, کیونکہ دیکھیں 24 گھنٹے آپ کا گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں رہتا. کہتے ہیں جی وہ شوہر ہے نا, وہ ایک آنکھ سے ہنساتا ہے تو ایک آنکھ سے دو برتن ہوتے ہیں وہ ٹکراتے ہی ہیں. بہت خوبصورت بات کر دی آغا بھائی آپ نے. بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جب گھر میں مختلف لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر بھی جیسے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں, تو اس کے لیے بڑے خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا کہ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. ایک دوسرے کو عزت دیجیے, احترام دیجیے, اور کوشش کیجیے کہ میل ملاپ قائم رہے. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ اذان فجر کے لیے. رمضان 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 میں بول اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنمائی کے لیے, اور آج جو ہم ٹاپک لے کر ڈسکشن کا حصہ بنائے ہوئے ہیں وہ معاشرے کا بڑا تکلیف دہ پہلو, لیکن
حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام، اور افسوس کے ساتھ ایک ایسا کام جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت 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 زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پچھلے سال سے اگلا سال اس کے ریشو میں زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو ہم علماء کرام سے اسی پر ہی آج گفتگو فرما رہے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی فہیم کہ ہم اس کو افطار میں بھی کنٹینیو کریں، کیونکہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. واقعی جیسا کہ ابھی تمام حضرات نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور معاشرے کی برائیوں میں یہ ایک شمار ہو چکا ہے، کیونکہ حلال چیزوں میں بھی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. تو اگر معاشرے کے اندر اس چیز کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے کھلے عام، تو اسے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا فعل ہو چکا ہے جسے پسندیدہ نہیں کیا جا رہا. بالکل. اور اگر ضروری کام ہے بھی، اگر جائز کام ہے بھی، تو اللہ رب العزت نے کن شرائط ہے، کن ڈیڈ اینڈز پر جا کر اس کو جائز قرار دیا ہے، وہی ہم مفتیان کرام سے یہاں پر جان رہے ہیں. عمران بھائی، آپ کی جانب آؤں گی. سورہ طلاق میں جہاں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے طلاق کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو طلاق کی آیت نمبر، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا مفہوم جو ہے اس میں یہ ہے، اور لوگ اس کی پھر آپ کو مثالیں بھی دیتے ہیں، جس میں کہا ہے کہ اپنے ساتھ 2 گواہ کر لو اور گواہی بھی پوری لو. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا یہ معنی. تو اب یہ ذرا تشریح کر دیجیے گا کہ اگر خلوت میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق پڑ گئی، یا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سامنے موجود ہو یا کسی کو گواہ کیا جائے، اور اگر گواہ کیا جائے تو یہ کس تناظر میں، کس معنی میں کہا گیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. دیکھیے، طلاق کے اندر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات پر. 2 چیزیں میں یہاں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ اس میں نکاح میں تو طلاق کی ضرورت ہے، نکاح میں تو گواہ کی ضرورت ہے، طلاق کے اندر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اہل تشیع کے ہاں 3 طلاقیں واقعہ نہیں ہوتی یا اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہے. اہل سنت والجماعت ایک محفل میں، جی ایک محفل میں، اہل سنت والجماعت کے ہاں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے، اہل بیت عظام کا اجماع ہے، اور حتیٰ کہ تمام ائمہ 4 جو ہیں ان کا اس میں اجماع ہے، اور حرمین کے جو ائمہ ہیں ان کا بھی اس پہ اجماع ہے کہ ایک محفل میں اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اگرچہ اس عمل کو انتہائی ناپسندیدہ کہا گیا. اگر یوں کہیں کہ جیسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی حرام ہے. اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اگر کوئی ایسے بے وقوفی کرتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گے، اس میں گواہ کی ضرورت نہیں. ایک گزارش تو یہ. دوسری گزارش میں یہ عرض کروں گا کہ طلاق کے اسباب پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر طلاق ہو رہی ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ آسان سب سے حل یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد کیا جائے، خواہ وہ پیسے کی صورت میں ہو. عام طور پہ یہ خرچ کیوں کر دیا، کیا ہو گیا، اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. خواہ وہ عزت کے اعتبار سے، عورت بھوکھا رہ کے گزارا کر سکتی ہے لیکن اس پہ شک کیا جائے، وہ عورت کے لیے مرنے کا مقام. آپ نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہے، ایک دوسرے کو مقام جو کہ بتایا گیا ہے وہی مقام دینا ہے، کوئی زیادہ بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم، کریم آدمی ان کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہے، اور لئیم آدمی، خسیس آدمی ان کے اوپر حاوی اور غالب آتا ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دلی تمنا کو یوں پیش فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں مغلوب ہو جاؤں بنسبت اس کے کہ غالب ہو. تو گھروں میں فضا محبت والی بنائی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی اختلاف، جیسے قبلہ آغا صاحب نے فرمایا کہ ایک صورت ایسی بن جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے کہ ایک بیٹی ہماری جس گھر میں گئی ہے کہ اب یہاں سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی ہندوانہ رسم ہے. جہاں معاملہ ایسا بن جائے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اجیرن ہو جائے، تو وہاں سے طلاق لینا بھی ضروری ہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی. اور ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ، ہم خواتین کو مسلسل یہاں پر بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں، بریک سے پہلے بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہم خواتین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، شوہر کی تابعدار ہونے کا مظاہرہ کریں، اس کے سامنے زور سے تیز آواز میں بات نہ کریں. لیکن پھر ہم وہ واقعات بھی دیکھ رہے ہیں جہاں مرد حضرات نے یہ مشغلہ بنایا ہوا ہے، اپنا شوق بنایا ہوا ہے، 4 5 5 6 وہ نکاح بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ 4 5 5 6 خواتین کو طلاقیں بھی دے رہے ہیں. پہلی بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، یا دوسری بیوی کو معلوم نہیں ہوتا. تو خدارا ایسے مرد حضرات بھی خوف خدا کریں. لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا، یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا، یہ آپ کیا کریں؟ اپنی بیٹی کو ذرا رکھ کر، جو فہیمہ آپ نے بات کی تھی کہ اپنی بیٹی کو ذرا ذہن میں رکھ کر سوچیں. بہت زبردست بات کی ہے کہ صرف عورت کو ہی جو ہے وہ یہاں پر الزام جو ہے وہ کوئی نہیں لگا رہا، نہ ہی یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک زبان زد عام ہو چکا ہے آج کل کے جو ہمارے گوگل
جو ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں آج کل تو گوگل شریف کہنا پڑتا ہے, استاد گوگل ہو گئے ہیں وہ ہمارے, تو وہ یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. ایک آدمی میرے پہ جا رہا تھا, میں نے کہا مذاکرہ کیا کسی کے ساتھ, کہتا ہے استاد گوگل سے کر لوں گا. ہاں جی بس وہ یہی ہوتا ہے. تو وہ استاد گوگل جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے بتاتے ہیں کہ جی اس وجہ سے یہ طلاقیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, جبکہ زیادہ تر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہیں یہ بیچاریاں تو طلاق لے بھی نہیں پاتی, خلا تک نہیں لے پاتی, اس ڈر سے کہ ہم کس منہ سے اپنے باپ کے گھر جائیں. وہاں تو 6 بہنیں پہلے سے ہی غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں تو تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے. تو میں تو یہ اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے دین کی طرف لوٹ آئیں, اور جو کام جس کو ناپسندیدہ اللہ نے اس کے محبوب نے کہہ دیا ہے اس پہ عمل کر لیجئے. اور اب جو ہے وہ ہم آغا صاحب آپ کے لیے کچھ وظائف آئے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمیشہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آج پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ان لوگوں کے وظیفے ہیں ان تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے. عامر بھائی نے جو ہے وہ یہ دبئی سے سوال کیا, ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے تسلیم, آدھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے, وظیفہ بتا دیجیے. میگرین یا مائگرین کا جو درد کہلاتا ہے غالباً اس کی بات اس کی کئی وجوہات ہیں, کئی سمٹمز ہیں. اینزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے, شوگر کا لو یا بہت زیادہ ہائی ہونا ہے, اور نیند کا نہ پورا ہونا. تو یہ بہت سارے سمٹمز ہیں. کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا تو بہت ضروری ہے, اور اس کی دی ہوئی دوائی سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو عشاء کے بعد 51 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے سر پہ دم کیجئے, پانی پہ دم کیجئے. انشاءاللہ میگرین آپ کا 3 to 6 منتھس کے اندر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. ویسے میگرین کا درد اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر جاتا نہیں ہے. مجھے بھی ہے, میں یہ وظیفہ تو میں بھی کرنا چاہوں گا, بس بالکل یہ درد ہے. تو یہ اس سے وظیفہ کرنے سے پہلے جو ہے نا, پہلے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں وظیفہ جب کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو نا خدا نہ خواستہ, تو سب سے پہلے تو آپ صدقہ دیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے دیا. اگر آپ نے سب سے پہلے صدقہ دے دیا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جائیں دعا کی طرف کہ یا رب العالمین میرا یہ مسئلہ حل فرما دے, انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر وظیفے کی طرف آئیں. اس کو گریجولی کریں. بالکل ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے میرے پاس, اگر اس کی آپ رہنمائی فرما دیجیے. میں خود ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کے شوہر نے برملا کئی جگہوں پر بیٹھ کے اپنے گھر میں بھی کئی اور لوگوں کو بھی برملا یہ بات کہی ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دے چکا ہوں, میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں. لیکن وہ خاتون آج تک اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہیں. وہ ان کے والدین کو بھی بتا چکے ہیں کہ میں اس عورت کو طلاق دے چکا ہوں, اور یہ 15 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. 15 سال سے وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں. اور جب اس خاتون سے بات کی جاتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ 15 سال ہو چکے ہیں, آپ کو طلاق دی جا چکی ہے, آپ یہ گناہ کر رہی ہیں, تو وہ کہتی نہیں کہ یہ تو عموماً نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو بھی کہا میں نہیں مانتی, اس کو میں نے فتویٰ لیا ہوا ہے کہ یہ طلاق ہوئی نہیں ہے. اور وہ کئی بار تاحال وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. پلیز ذرا ان کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے فتویٰ لیا ہوا, یہ ہو سکتا ہے وہ خود سے یہ بات کہہ بھی رہی ہوں, تو اس لیے کہ کسی کا فتویٰ ضروری نہیں ہے کہ ہو. جی یہ انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق بھی ہو چکی ہو اور وہ اسی گھر میں شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی ہے. اور اس قسم کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بے شمار واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. دراصل میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, بڑا دکھی. حفیظ طائب کے پاس ایک بچی آئی, اس نے آ کر اپنی زندگی جب کھول کے رکھی نا حفیظ طائب کے سامنے, تو حفیظ طائب بڑے عاشق رسول تھے, بڑے اللہ والے تھے. تو اس کے بعد کافی دیر بیٹھے, تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے جو شعر لکھا اور کہا, آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس بچی کی طرف سے انہوں نے کہا طلاق تو دے رہے ہو مجھے قہر و غرور کے ساتھ, طلاق تو دے رہے ہو مجھے قہر و غرور کے ساتھ, پر میری جوانی بھی لٹا دو میرے مہر کے ساتھ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اصل مسئلہ یہاں آ کر ہوتا ہے کہ عورت کو آپ اس نہج پر آ کر یہ الفاظ غرور میں, تکبر میں, نشے میں, لاشعوری میں, بے علمی میں کہہ جاتے ہیں کہ وہ عورت اب اتنا علم تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے, طلاق کی جو نزاکتیں ہیں انہیں وہ سمجھتی نہیں ہے, نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے, نہ وہ شوہر کے ساتھ جو 10-15-20 سال کا ایک لانگ ٹرم پیریڈ گزرا ہوتا ہے, نہ وہ اسے چھوڑ سکتی ہے, نہ اپنی اولاد کو چھوڑ سکتی ہے, اور نہ یہاں وہ رہنے کے قابل ہوتی ہے. درست. اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے گھروں کو محفوظ فرمائے, اور تمام لوگ جن کے غلطی سے بھی یہ طلاق جیسے لفظ ذہن میں آتے ہیں یا ان کے پاس سوچ آتی ہے, اسے بھی اللہ رب العزت دور فرمائے. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ تمام لوگ میرے ساتھ موجود تھے. ہم کوشش کریں گے کہ فہیم کی افطار میں بھی اسے بالکل ہم افطار میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. اور اس ٹاپک کے لیے جو بات ہو رہی ہے, بڑی اہم چیز ہے کہ لوگ اس لفظ کو نکالنے سے پہلے اس کی اہمیت سمجھ لیں, تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ طلاق کوئی مذاق کا لفظ نہیں ہے. اگر نکل گیا تو یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے, پھر یہ لوٹے گا نہیں. اس کے لیے بڑی حدود کا تعین کر دیا گیا. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. رمضان مبارک.
रमजान 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 में बोल। नाज़रीन कराम, आज के किस्से में हम बात करने वाले हैं अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, उनकी कौम की। कब, क्या और कैसे हुआ, किस तरह से उनकी कौम नाफरमान हुई और कैसे उनकी कौम पर अजाब आया, ये आज के किस्से में हम आपको बताएंगे। हूद अलैहिस्सलाम का नज़विया है हूद बिन खालिद बिन अरफखशंत बिन साम बिन नूह। तूफ़ान नूह और कुफ़ार की हलाकत के बाद चंद लोग जो कि इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर मौजूद थे, बस वही लोग रह गए थे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो नज़विया है वो भी नूह अलैहिस्सलाम से इसी सिलसिले में जा मिलता है। बहरहाल, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और नूह की औलाद को ऐसा किया कि वो बाकी रह गए। फिर आगे चलकर आपकी औलादों में से भी कुछ लोग जो हैं वो सरकशी पर उतर आए और उनकी तरफ अल्लाह ने पैगंबर भेजे, लेकिन वो पैगंबरों को झुटलाते रहे और फिर वो कौमें निस्त नाबूद कर दी गईं। उनका जिक्र भी आगे आएगा, जैसे कि अभी इस कौम का हम जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल, आगे चलकर उनमें से 2 लोग जिंदा बचे जो कि दोनों इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे, एक आद और दूसरा समूद। जी हाँ नाज़रीन, इसी की नस्ल को बाद में कौम आद कहा गया। यही वो आद उला हैं जिनकी आबादियाँ सरजमीन अहकाफ में वाक़ हैं। इसी जगह का जिक्र कुरान पाक में भी कुछ इन अल्फाज में आया है, और कौम आद के भाई हूद को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में हिदायत दी। ये सूरह अहकाफ है, पूरी सूरह इसी जगह के नाम पर जो है सूरह का नाम भी जो है वो रखा गया है। तूफ़ान के बाद असर नौ बुतों को पूजने वाली यही सरकश कौम थी जिसे कौम आद कहा जाता है। या नाज़रीन, उन्होंने अपनी इबादत के लिए 3 बुत बनाए थे जिनके नाम सद, समूद और हुर्क ये बताए जाते हैं। कुरान करीम में साफ जाहिर है कि ये बड़ी सरकश कौम थी, नाफरमान कौम थी, और अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात थे उनकी नाफरमानी करती थी। इस कौम के लोगों का कद जो बताया जाता है रिवायतों के मुताबिक 150 फीट लंबा इस कौम के लोगों का कद बताया जाता है। इससे ये बात साबित हो जाती है, जाहिर हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इनको हर चीज़ में कुशादगी अता फरमाई थी। इनकी बड़ी बड़ी खेतियाँ थीं, इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनों पर बड़े मवेशी जो है वो ये पालते थे। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम का नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दीन के लिए बुलाया और कुछ इन अल्फाज में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें दीन की दावत दी। भला तुम हर ऊंची जगह पर जो बेकार निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जालिमाना पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और उससे डरो जिसने तुम्हें उन चीज़ों से मदद दी जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हें 4 पाइयों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को जिस वाक़ये के बारे में बताया है वो आगे आने वाला है। ये वो अजाब है जो कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर नाजिल किया गया, और इस अजाब की शक्ल क्या थी, ये किस कैफियत में था, ये क्यों आया, इसका जिक्र अब हम करने लगे हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल नेकी की दावत देते रहे, लेकिन इस कौम का ये यकीन था कि किसी भी किस्म का अजाब नहीं आने वाला। कुछ लोग होते हैं लापरवाह, उन्हें आप डराते रहो कि अजाब आने वाला है, हिदायत के लिए आप उनसे बात करो, अल्लाह ताला की इबादत की बात करो, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दुनिया तो एक साइंटिफिक नतीजे की वजह से जो है वो अमल में आई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस वक्त भी पाए जाते थे, आज के दौर में भी हैं। तो जो लोग आज के दौर के ऐसे लोगों को जानते हैं वो कनेक्ट कर लेंगे उन लोगों से कि क्या सोच होगी उनकी, जो ये अजाब के बारे में डराए जा रहे हैं और कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तमस्कर उड़ाया करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर उनको समझाने के लिए उन्हीं की कौम से 3 ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो कि उस कौम में अपना असर व रसूख भी रखते थे और अहले ईमान में से भी थे, यानी कि वो ईमान ले आ चुके थे।
उन 3 लोगों को जब भेजा गया कौम आद पर और उन्हें समझाने के लिए भेजा गया कि बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा, मान लो अल्लाह की बात, लौट आओ वापस वहीं पर जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, लेकिन उन तीनों लोगों को भी उस कौम ने झुटला दिया। यहाँ पर ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो 3 लोग थे जो कि अपनी कौम में बड़ा ही अपना एक मर्तबा और असर व रसूख रखते थे, लेकिन गोया क्योंकि वो ईमान ले आ चुके थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मान चुके थे, इस वजह से वहाँ के लोगों ने यानी कौम आद ने उन तीनों को भी झुटला दिया जो कि उनमें से ही थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला किया और उन लोगों को तनबीह करने के लिए 3 साल तक कहत साली की। अब 3 साल तक यहाँ बारिश बरसना बंद हो गई, अनाज उगना बंद हो गए, मवेशी जब तक आप खाते रहोगे काटते रहोगे, 3 साल का अरसा है, इतने लोग हैं, कितने मवेशी होंगे, उनमें मवेशी मरते भी हैं, मौसम का भी हाल होता है, मवेशी भी जो है वो मरना शुरू हो गए, कुएं खुश्क हो गए, यहाँ तक कि किसी के घर औलाद भी ना हुई, इतना सख्त अजाब। एक बार फिर 3 साल गुजरने के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम को जाकर के समझाया कि मान जाओ, अल्लाह के अजाब से डरो, ये वो अजाब नहीं है जिसका अल्लाह ने वादा किया है, वो अजाब इससे बहुत ज़्यादा कई गुना बड़ा है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन वो कौम जो कि ईमान लाने वाली ही नहीं थी, जिनके दिलों पर मोहरें लग चुकी थी, उस कौम ने कहाँ सुधरना था, उस कौम ने कहाँ यकीन करना था इस बात का। उन्होंने कहा जब हमने ये अजाब देख लिया है, हम 3 साल से ज़िंदा हैं, ठीक है, औलाद नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, गुजारा हो रहा है, तो बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या अजाब आ सकता है, ये कहा उस कौम ने, ये मानना था उस कौम का। और कौम आद ने अपनी ताकत पर गुरूर करना ना छोड़ा। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने साथियों को जो कि अहले ईमान में से हैं उन्हें लें और इस बस्ती से चले जाएं, क्योंकि एक नबी पर यह लाजिम है कि अल्लाह ताला का हुक्म माने। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उस बस्ती से चले गए। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उस बस्ती से तशरीफ़ ले जा चुके थे, तब अचानक से उस बस्ती पर काले बादल छा गए। अब वहाँ के लोग बड़े खुश हुए, उन्हें लगा ये देखो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम गए हैं और यहाँ पर काले बादल आ गए, यानी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वजह से ये अजाब नऊज़ुबिल्लाह रुका हुआ था, वो गए हैं, तो अब जो है ये मामलात सही हो जाएंगे, अब बारिश भी आ जाएगी, बादल भी आ जाएंगे, अजाब वगैरह कुछ नहीं था, अब देखो बारिश होने वाली है। बस इसी इंतज़ार में थे, काले बादलों ने घेर लिया था, लोग खुशियाँ मना रहे थे, जश्न की हालत में मुब्तला हो गए कि जी अब तो बारिश होने वाली है, सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वहाँ पर मौजूद एक औरत जिसका नाम महत बताया जाता है, उसने जैसे ही उन बादलों की तरफ देखा तो ज़ोरदार चीख से ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश में लाया गया तो वो चिल्लाई और कहने लगी कि मैंने उन बादलों के पार आग देखी है, सुर्ख आग के गोले देखे हैं। कौम आद जो कि जिनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे, उन्होंने इस औरत का भी मजाक उड़ाना शुरू किया और कहा कि तुम दीवानी हो गई हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। बहरहाल फिर तेज हवा चलने लगी, और ये तेज हवा कहने में तो बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन इसकी शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हवा इतनी तेज थी कि कौम आद के लोग तिनकों की तरह उड़ते हुए चले गए, और यकायक इस तेज हवा ने सुर्ख आग की शक्ल इख्तियार कर ली थी। गोया ये वही आग थी जो कि कहत नामी उस औरत ने बादलों के पार देखी थी। अब इस आग का अजाब इन पर आ गया और कौम आद जो है तबाह व बर्बाद कर दी गई। नाज़रीन कराम, हमें हर वक्त, हर पल, हर लम्हे अल्लाह ताला के अजाब से बचने की दुआ जो है वो करते रहनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद ना हो जाए कि हम पर भी कोई अजाब आ जाए। बहरहाल ये आंधी रिवायतों में नहीं, कुरान पाक में भी यही आया है कि ये आंधी 7 रातों और 8 दिन तक जारी रही, जिसकी वजह से कौम आद का कोई शख्स ना बच पाया। सूरह हाका में कुछ यूं बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने, और रहे आद, वो हलाक किए गए निहायत सख्त गरजती आंधी से, वो इन पर वक्त से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार, तो इन लोगों को उनमें देखो बिछड़े मरे हुए, गोया वो खजूर के डंड सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो? कोई नहीं बचा कौम आद से। नाज़रीन कराम, ये था किस्सा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम
اور ان کی قوم کا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ فی الحال رمضان میں بول کی سحر ٹرانسمیشن کا وقت تمام ہوتا ہے، کل آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان 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 ہے وہ